السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في اوقاتنا وفيما اعطيتنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. امين یا رب العالمین. تو اب اس پارہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الزمر چل رہی ہے، آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولے. اللہ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ مثلا اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا، کسی بھی طرح کا شرک کرنا، یا اللہ کے حلال کو حرام کہہ دینا، یا اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہہ دینا، یا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی بات منسوخ کرنا جو اللہ نے نہ کہی ہو، یا یہ کہنا. اب میں آپ اپنے لیے کیا دیکھیں، جو بڑا اہم ہے یہ کہنا کہ یہ قرآن میں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. کبھی ہماری انفارمیشن، ہماری نالج پوری نہیں ہوتی، ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم اس کو سیدھا قرآن یا حدیث سے منسوخ کر دیتے ہیں. جو کچھ قرآن میں ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کبھی کوئی بھی بات کہتے وقت ایسے نہیں کہنا کہ ہاں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ہمارے مذہب کی تعلیمات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کا حصہ ہے، یا احادیث کی میں جو تعلیمات ہے ان کا حصہ ہے. اگر آپ شیور ہیں کہ ہاں یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، جسے جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم ہے، خیر یہ تو قرآن میں ہی بیان ہوئی ہے، تو ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. زبان جو ہے نا، اس کی جو کاریگری ہے نا، وہ جنت تک بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے. اور خاص کر کے جہاں تذکرہ زبان کی کاریگری کا ہے نا، وہ جہنم کے لیے آئے. جنت کے لیے تو بار بار اعمال آتے ہیں نا، ساری چیزیں کلیکٹ کی جاتی ہیں، لیکن جہنم کے لیے زبان کو اسپیشلی مینشن کیا گیا. زبان کی وجہ سے کتنے ہی لوگ اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچائی کو. اب صدق کیا ہے؟ صدق حقیقت کے مطابق بات کو صدق کہتے ہیں، سچائی. اور یہ اس وقت کیا تھا کیونکہ مکی سورہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور قرآن مجید، اور آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی یہی ہے. توحید سب سے بڑی دنیا کی سچائی ہے، اور علم میں قرآن دنیا کا سب سے سچا علم ہے. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو لایا سچ کو. کون لایا؟ پچھلے سارے انبیاء توحید بھی لائے اور الہامی کتابیں بھی لائے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس مکی ماحول میں موجود نظر آ رہے ہیں، اور جو انبیاء والی باتیں آگے پہنچائے وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا، جو سچ لائے، جو قرآن کو آگے لے کے جائے گا. وصدق بھی، اور اس نے تصدیق کی. اس کی تصدیق کی؟ سچ کی تصدیق کی. تو جو بھی سچ کی تصدیق کرتا ہے وہ کیٹیگری یہاں بیان ہوئی، جو قرآن پہ ایمان لے آتا ہے. اور خاص کر کے یہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ معراج کے واقعے کے بعد اس پر ایمان لائے. وہ ایک بالکل انہونی بات تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی تصدیق کی، اسی وجہ سے ان کا لقب بھی صدیق پڑھا. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک هم المتقون، آیت 34. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس. یہ بدلہ ہے محسنین کا. محسنین کون ہوتے ہیں؟ تو احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیا احسان ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. بندوں کے ساتھ کیا احسان ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ احسان ہے بندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، باقی ہم احسان سمجھتے ہیں کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کے قول کے ساتھ مطلب سلام میں پہل کر دینا، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دے دینا، اچھے طریقے سے بات کر دینا. کسی کی خدمت آپ پر فرض نہیں ہے لیکن اس کی خدمت کر دینا. تو پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کے کچھ سسرالی رشتے دار ہو سکتے ہیں، بحیثیت بہو آپ پر ان کی خدمت مثال کے طور پر فرض نہیں ہے، اور آپ ان کی اپنی والدہ کی طرح خدمت کرتی ہیں، اپنی نندوں کی اپنی بہنوں کی طرح خدمت کر دیتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس میں؟ بندوں کے ساتھ احسان ہو رہا ہے. تو ذالک جزاء المحسنین، تو جو اس رویے پہ جیتا ہے پھر اس کی جزا کیا ہے؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، کہ اللہ اپنے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ ان کو مل جائے. آج ہم لوگوں کے لیے وہ پرووائڈ کر دیں جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ احسان کرنے کا رویہ یہی ہے نا، کوئی آپ سے کچھ امیدیں رکھتا ہے اور وہ امیدیں آپ پہ فرض نہیں ہے پوری کرنا، مگر آپ لہم ما یشاءون ان کے لیے کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں تو چلو ہمیں کرنا چاہیے. ہم ان کی امیدیں پوری کر دیتے ہیں دنیا میں، ہم پہ فرض نہیں تھی. جب پھر آخرت میں اللہ رب العزت ہماری امیدوں کے مطابق ہمیں دے دیں گے. تو یہ ایک طرح کی ڈیل ہے جو آیت نمبر 34 میں بیان ہو رہی ہے.
لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے سب سے برا یا بدترین وہ جو انہوں نے عمل کیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ ڈھانپ دے. کفارہ کا مطلب ڈھانپنا ہوتا ہے نا. تو جو گناہ اب احسان کے رویے پہ جئیں گے تو غلطیاں تو بہرحال ہونی ہی ہے نا، پرفیکٹ تو نہیں ہے ہم. تو جو غلطیاں ہو جائیں گی، اگر ہماری نیت نیک ہے اور کوشش میں دم ہے، اس کے باوجود بھی غلطی ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت وہ غلطیاں ہماری ڈھانپ دے گا اور بدلہ دے گا ان کو ان کے اجر بھی احسنی، احسن کے بدلے وہ جو تھے عمل کرتے، یعنی اچھے طریقے سے عمل، جو اللہ کا اچھا طریقہ ہے، جو اللہ کے نزدیک احسن ہے، اس حساب سے ہمیں پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا. الیس اللہ بکاف، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو اللہ کے سوائے. کس کو ڈراتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں. اور کس ہستیوں سے؟ بتوں سے ڈراتے تھے کہ توحید کی بات نہ کرو، تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑے گی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، تو ہدایت توفیق مراد ہے، توفیق ہو جائے ہدایت کی، تو نہیں ہے اس کو کوئی بھٹکانے والا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا. آیت 38 پہ آئیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. مطلب جو توحید ربوبیت ہے نا، کہ رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، اس پر تو وہ تھے، فارغ مکہ تھے. اور ہم مسلمانوں میں سے بھی جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ اس توحید کے اس حصے پر ہیں کہ ہاں رب اللہ ہی ہے، سب بنانے والا، پالنے والا، انتظام سنبھالنے والا، یہ تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. مسئلہ کیا تھا کہ جن کو ملایا ایسا، وہ سفارشی ہیں، وہ ہیلپر ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہمیں ہماری سفارش کر دیں گے، یا ہمارا دامن، ہم ان کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے ان کے ساتھ جنت میں، وہ اپنے ساتھ ہمیں لے جائیں گے. نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آیت آتی کہ کوئی کسی کھیتی نہیں کاٹے گا، کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. قل افرأیتم، کیا کہہ دیجیے، کیا پھر دیکھا تم نے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ بدرن، کسی نقصان کا، هل ہن کاشفات، تو کیا یہ دیویاں اس نقصان کو دور کرنے والی ہیں. اور ارادنی برحمہ، اور اگر اللہ ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ دیویاں روکنے والی ہیں اس رحمت کو. کیونکہ جو بت تھے وہ بیسیکلی انہوں نے کفار مکہ نے کون سے مونس بت بنا رکھے تھے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. تو یہاں پہ در اور رحمہ کا تذکرہ آ کے پھر توکل کی بات آ رہی ہے. تو توکل کیا ہے؟ اعتماد اور یقین کامل. کس معاملے میں؟ نقصان کو دور کرنا صرف اللہ کرے گا، نعمت حاصل کرنا یا رحمت حاصل کرنا صرف اللہ کی طرف سے، اور اس بات پہ مکمل بھروسہ کرنا کہ اللہ رب العزت ہی یہ کریں گے میرے لیے، اسے توکل کہتے ہیں. اسباب اختیار کرنا ہے، بالکل اختیار کرنے پڑیں گے آپ کو. محنت کرنی ہے، بالکل محنت لازم ہے، یہ سب توکل کا حصہ. محنت کرنی پڑے گی آپ کو، یہ تو چیزیں کرنی پڑیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خندق نہیں کھود رہے تھے، توکل کر کے بیٹھ جاتا، خندق نہیں کھودتے. آنے دو اللہ پہ توکل ہے، اللہ ان کو پلٹا دے گا واپس. نہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، بھوک کے باوجود، تنگی تھی، سخت حالات تھے، سخت سردی، صحابہ کرام نے خندق کھودی، اس کے بعد فرشتے اترے، اس کے بعد اللہ نے ہوا چلائی. تو توکل کا وہ عالم تھا کہ اللہ نے فرشتے اتار دیے. تو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں وہ لازم ہے، لیکن ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اسباب پہ 100% بھروسہ نہ کریں. پورا سال پڑھائی کرنے کے بعد اللہ کو نہ پکارا، ایگزام دینے چلے گئے اور سارا توکل اپنی پڑھائی پہ کہ میں نے تو بہت جان ماری. توکل اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. یا اللہ میں نے بہت محنت کی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ میرا اجر ضائع نہیں کریں گے، میرے رزلٹس اچھے آئیں گے. یہ توکل، اور حقیقتاً توکل ہے ہی ہے. اور توکل کی دوسری قسم کیا ہے؟ جب بندہ زیرو ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہیں اور آپ کی جیب میں آنا پائی نہیں، اور آپ کی نیت بہت نیک تھی، آپ نے بڑی اچھی نیت سے کام کیا تھا، آپ نے بڑی جان ماری، نیت بھی اچھی تھی، کوشش بھی خوب کی، لیکن بظاہر لگتا ہے آپ کے پاس کوئی سبب نہیں، کوئی نا جیب میں آنا پائی نہیں، یعنی کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، خالی ہاتھ بیٹھے، کیسے اچھا کیا جائے گا. اس وقت توکل کرنا. اب دیکھیں سبب کیا بدل گیا. پہلے سبب مال تھا، ظاہری سبب تھا، اب آپ کی کوشش سبب تھی، آپ کی نیت سبب تھی. تو سبب تو اختیار کرنے ہوتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے حق میں تو فیصلہ نہیں آنا، مجھے نہیں لگتا، لیکن مجھے اللہ کے انصاف پہ بھروسہ ہے، مجھے اس چیز پہ بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور اگر دنیا میں ظاہری طور پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، تو اس میں میرا کوئی فائدہ مضمر ہے، کوئی فائدہ میرا چھپا ہوا ہے، تو یا تو مجھے مستقبل میں نظر آ جائے گا، یا اگر میری عقل اس کو نہیں دیکھ سکتی تو آخرت میں اس کے بدلے اجر پا لوں گی.
یا آخرت میں وہ میرے بصیرت آ جائے گی نا، آخرت میں آپ سب دیکھ لیں گے، تو آخرت میں میرے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے توکل. اتاولا ہو جانا، بے صبرا ہو جانا، بے چین ہو جانا، یہ توکل کے منافی چیزیں. پریشانی میں چلے جانا، تاکہ ڈپریشن تک چلے جانا، یہ سب توکل کے منافی ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل کہہ دو محمد حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ. مجھے ان بتوں سے ڈرا رہے ہو جو نہ کسی اس کے نقصان نفع کے مالک ہیں، نہ کسی نقصان کے مالک ہیں. میں نے تو، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرتے ہیں اللہ پر ہی جو توکل کرنے والے ہیں. قل یا قوم، کہہ دیجئے اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. ٹھیک ہے، تو اچھے نتائج کے لیے عمل لازم ہے. یہاں پہ دیکھیے توکل کے بعد فوراً عمل والی آیت آ گئی. عمل لازم ہے، کام کرنا ہے، وہی بات کہ نیت اچھی اور کوشش ضرور کرنی ہے. عمل اور کوشش لازم ہے. کون ہے جو آتا ہے اس کے پاس ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب آخرت کا. انا، بے شک ہم، انزلنا علیک الکتاب، بے شک نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. یعنی کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ سچائی والی ہے، عدل والی ہے. فمن یہتدی، تو جو کوئی ہدایت پا جائے، فلنفسی، تو اس کے اپنے نفس کے لیے. یعنی کسی نے کوئی قرآن پر وقت لگاتا ہے، کوئی سے چیزیں سیکھتا ہے، تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا. بچے کبھی کبھی ایک سمجھتے ہیں نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بڑا احسان کر رہے ہیں پیرنٹس پہ. خیر وہ میچیور نہیں ہوتے بچے. کبھی کبھی بڑے بھی ہم میں سے میچور ہو جاتے ہیں، نیکیاں کر کے سمجھتے ہیں ہم نے دوسروں پر احسان کیا. نہیں، جو کوئی ہدایت پاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، تو وہ اپنی نفس کے لیے کر رہا ہے. ومن ضل، اور جو کوئی بھٹکے تو بے شک بھٹکتا ہے اپنے اوپر، اپنے نفس کے خلاف. وما انت علیہم بوکیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر حوالہ دار نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے. اللہ یتوفی، اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو، حین موتها، ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نہیں مرتے اپنی نیند میں. یعنی نیند میں اصل میں روح کا ایک حصہ قبض ہو جاتا ہے نا، تو فوت کرنے کا لفظ آ رہا ہے. لیکن جس نے زندہ اٹھنا ہوتا ہے تو اس کی روح کا وہ حصہ واپس پلٹا دیا جاتا ہے، اور جس نے پورا دنیا سے چلا جانا ہے، یعنی فوت ہی ہو جانا ہے، اس کی باقی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے. بس روک لیتا ہے اس کو، فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا. یعنی اس کی روح روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک مقرر وقت پر. یعنی جس کی موت کا فیصلہ نہ ہو اس کو اس کی روح کا حصہ جو رات سوتے وقت قبض کی جاتی ہے واپس لوٹا دی جاتی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں روحیں قبض کرنے میں، یا جو رات میں ہم سوتے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں ہوتا، ہمارے برابر میں کوئی آئے جائے، لوگ دوسروں کے چہروں پہ پینٹ کر دیتے ہیں، اس طرح کی کتنی حرکتیں کی جاتی ہیں. یہ ایک نشانی ہے مرنے کی، کہ مرنے کے بعد جب وہ روح کا ساری حصہ نکل جائے گا تو مرے ہوئے بندے کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں وہ کچھ نہیں کر سکتا، جیسے سوتا ہوا بندہ کچھ نہیں کر پاتا. تو یہ اس میں البتہ لآیات، ایک نشانی ہے. کس کے قوم کے لیے؟ لقومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، آیت 43. کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ سفارشی؟ کہہ دیجئے بھلا اگر وہ ہوں نہ ملکیت رکھتے کسی چیز کی اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں، یعنی جو تمہارے سامنے بولتے نہیں ہیں وہ قیامت میں اللہ کے سامنے بولیں گے. سفارشی کہہ رہے ہیں نا کہ سفارشی بنا لیے. اب عقل یہ گواہی دیتی ہے نا کہ جو آج نہیں بول رہے سامنے کھڑے ہو کر، وہ اللہ کے سامنے ان پہ وہ آخرت میں کوئی خاص پاور آ جائے گا ان میں کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر دیں گے. یا جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، لوگ قبروں کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں آج قبر میں سے تو کوئی جواب نہیں آتا. اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں، اب سوال یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں اچھا میں اللہ کو بھی پکارتی ہوں، کون سا جواب آ جاتا ہے؟ اللہ کو پکاریں آپ، جواب آتا ہے. آپ اللہ کو دل سے پکاریں، آپ حالات، اللہ پریکٹیکل رپلائی کرتے ہیں. کیونکہ ہماری وہ توفیق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آواز سن سکیں. ہم دیکھیں نا، حضرت موسیٰ سے کلام کیا، ہر پیغمبر سے کلام نہیں کیا. اور دیدار کے ریفرنس سے تو حضرت موسیٰ بھی اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ انڈائریکٹ ایک تجلی تھی، اس کو بھی برداشت نہ کر سکے. تو ہماری وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. اور پھر آزمائش ہے، ورنہ تو اللہ چاہتے تو اپنی آواز ہمیں دنیا میں سنوا دیتے. جواب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، دوسروں کی زبان سے آتے ہیں جواب. کبھی کہیں ہم تلاوت سن لیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، ہم کچھ سوچ رہتے ہیں، کبھی ہم قرآن کھولتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی آیت آ جاتی ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے ہمارا، نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے. کبھی کوئی آ کے ایسا مشورہ دے دیتا ہے، کبھی دل میں الہام آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ خیال آ جاتا ہے دل میں. بات کیا، رابطہ بنانے کی، اللہ کو پکارنے کی. اللہ جواب دیتے ہیں، ایسی بات نہیں. اور ہم محسوس کرتے ہیں اس جواب، محسوس ہوتا ہے، دیر سویر سے ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے جواب. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے شفاعت ساری کی ساری، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، آیت 45. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ، اکیلے صرف اس کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نفرت کرتے ہیں یا
سکڑ جاتے ہیں. اشمعزت کا مطلب جیسے تیوری نہیں چڑھ جاتی، عجیب سا برا سا منہ بنا لینا. اشمعزت سکڑ جاتے ہیں ان کے دل، ان کے لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. کہ اشمعزت یعنی غم اور غصہ آپ کے دل میں ایسا آ جانا کہ چہرے پہ وہ کراہیت سی آ جاتی ہے نا. یہ بڑا نون ایکسپریشن ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ناپسندیدگی کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے چہرے پہ آ جاتا ہے. وہ چہرے پہ آ جاتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف توحید کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت الہ تو ایک ہی ہے، کچھ بھی کر لو، کوئی بھی پوائنٹ لے آؤ، آپشن لے آؤ، ڈسکشن کر لو، توحید سے میں نے نہیں ہٹنا. تو ان کے دلوں میں یہ چیز ان کو کھٹکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کی معیشت اس پر ٹکی ہوئی تھی. یار قبیلے کا اپنا بت ہے، تجارت ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، تو یہ تو سارا چوپٹ ہو جائے گا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے من دونہ ہی، اللہ کے سوا، اذا هم يستبشرون، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون. کہہ دیجئے کہ اے اللہ، پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ والی جو آیت ہے 46، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں سنا میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور جو یہ حق کے معاملے ہوں یا دینی معاملات ہوں، کیونکہ جو اختلافات ہیں، خاص کر کے جو دینی معاملات ہیں، یہ فیصلہ آخرت میں ہی ہونا ہے. اب ہے آیت نمبر 47 پہ. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا زمین میں، یہاں ظلم کیا ہے شرک، سارے کا سارا، اور اسی کے مانند کے ساتھ البتہ وہ فدیہ دے دیں اس کو برے عذاب کے بدلے قیامت کے دن، تو وہ دور نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر وہ چاہے زمین برابر سونا بھی فدیے میں دے دے، اس کا عذاب اس سے دور نہیں ہوگا. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب رکھتے، یعنی وہ اندازہ نہیں رکھتے تھے کہ ہونا کیا ہے. اور پھر آخرت میں پتہ چل جائے گا. ہم نے سورہ نور میں بھی دیکھا نا کہ ایک سراب کی طرح سے ہوں گی چیزیں. جیسے نیکیاں کری ہوں گی دنیا میں لیکن شرک کے ساتھ کری ہوں گی، تو ایک جھوٹ میں مبتلا ہوں گے کہ مرنے کے بعد تو ہم نے بہت نیک کام کیا، ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے. لیکن جب جیسے سراب جہاں نظر آتا ہے، جب بندہ وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ریفلیکشن سی ہوتی ہے دھوپ اور گرمی کی وجہ سے. اسی طرح جب مرنے کے بعد وہاں پہنچیں گے تو حیران رہ جائیں گے ہوا کیا ہمارے ساتھ. وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے سزا جو انہوں نے کمائی کی، اور گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ جس کے ساتھ مذاق اڑاتے، یعنی جو غلط کام کیے اس کی سزا، اس کی جیسا کمائی کی تھی، جیسی کمائی کی تھی اس کے نتائج انہیں نظر آ جائیں گے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، آیت نمبر 49، اور جب چھو جاتا ہے انسان کو کوئی نقصان تو وہ پکارتا ہے ہم کو. پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو کوئی نعمت اپنی جانب سے، قال، کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، بے شک میں تو یہ علم کی بنیاد پر دیا گیا ہوں، یعنی یہ مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے. بہت پریشانی ہے، اچھا بہت ٹینشن میں جان مار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اچھا پڑھنے کے بعد ہم ریلیکس ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جان ماری تو ہم ریلیکس ہوئے. نہیں، اللہ رب العزت نے ایسے حالات بنائے، آپ کو ایسا موقع دیا، آپ کو ایسی صلاحیت دی کہ آپ وہ اس وقت میں وہ پڑھائی کر سکے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں آپ کا حصہ ہے، آپ کو اختیار تھا، ایسی بات نہیں کہ آپ کیونکہ آپ نے نیت اور ارادہ کیا، اصل چیز بس وہی تھی. اس کے بعد جو عمل کیا نا وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا. اصل چیز نیت اور ارادہ، اور پھر کوشش کو سٹارٹ کر دینا ہے. پھر اللہ اس کے مطابق حالات سازگار کرتے ہیں، پھر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ نیت اور ارادہ. شیطان صرف وسوسہ ہی تو ڈالتے ہیں، اسی لیے اس کو پتا ہے اس کی نیت بگڑی، اس کی سوچ بگڑی، بس اس کا عمل بگڑ جائے گا. تو یہ ہمیشہ چیز رکھے، قلب سلیم کی کیوں بات ہوتی ہے، دل کے اوپر اتنی بحث کیوں ہوتی ہے. کیوں آج اتنے بڑے بڑے لوگ جو یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں پازیٹیو سوچو، پازیٹیو سوچو، پازیٹیو سوچو. پازیٹیو سوچیں گے آپ کی باڈی سے ریز نکلیں گی، دوسروں پر بھی اثر پڑے گا. وہ کیوں ہے یہ سب باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اصل چیز وہی ہے جو اسلام کہتا ہے، آپ کا دل سلیم ہونا چاہیے، محنت قلب پہ ہونی چاہیے، آپ کی نیت اور ارادے نیک ہونے چاہیے، آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے وہ عمل میں آتا ہے. جب کوشش شروع کرتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے آپ کے پاس. آپ کا جتنا مضبوط ارادہ ہوتا ہے، جتنی پکی نیت ہوتی ہے، کوشش میں اللہ کی اتنی مدد شامل ہو جاتی ہے. فرشتے کیوں اترے تھے آسمان سے؟ بدر میں کیوں اترے؟ غزوہ احزاب میں کیوں اترے فرشتے؟ اللہ کی مدد آئی نا، کیونکہ جان ماری ہوئی تھی صحابہ کرام نے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے انبار لگا دیے تھے. اصل چیز وہی ہے. یہ نیت اور ارادہ کیا ہے، اور کوشش ہم کیسی کر رہے ہیں ویسی کوشش کریں جیسی کرنی چاہیے. پھر اللہ سبب بناتے. کچھ دنیا میں بچیاں ہیں اتنی ذہین ہیں،
کچھ بچے ہیں اتنے ذہین ہیں لیکن ان کو لڑکوں کو گھر والوں کے لیے روٹی کما کے لے کر آنی ہے، نہیں پڑھ پاتے وہ، نیت کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں لیکن دوسرے حالات ایسے بنے اس میں قسمت غالب آ جاتی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہیں گھر میں بیٹھ کے بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ماں ہی کھانا لا کے دے رہی ہے، ماں ہی روٹی پکا کے لا کے دے رہی ہے، ساتھ یونیفارم بھی دھو رہی ہے ساتھ میں کہ میری بچی پڑھائی کر رہی ہے، اللہ نے اس کے لیے وہ حالات میسر کر دی۔ تو قسمتیں تو بہت جگہ پہ غالب آ جاتی ہیں صلاحیتوں کے باوجود، اور جو نیت اور ارادہ پکا کرتے ہیں بچے وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر بھی کتنے بڑے بڑے علماء نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ چراغوں میں رات کو اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے اور دن میں روزی کمایا کرتے تھے۔ تو جب نیت اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے بندے کا، اللہ اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو فیضا مسل انسان آیت نمبر 49 پہ ہم تو اللہ رب العزت فرمانے کہ جب کسی انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو مصیبت مجھ سے دور ہوئی ہے نا، یہ میری اپنی کوشش اور میرے علم کی وجہ سے ہوئی ہے، بل ہی فتنہ، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے جس کو وہ انعام سمجھ رہا ہے وہ تو تیرے لیے آزمائش ہے، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق کہا تھا ان کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا۔ مطلب اسی طرح کی باتیں جو نعمتیں ملی وہ اللہ کا فضل تھا، جیسے قارون کا ہم نے پڑھا، وہ کہتا تھا کہ میں اپنے اپنے علم کی وجہ سے اور قابلیت کی وجہ سے مجھے اتنا مال ملا، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے پچھلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کہی، فما اغنا، تو ناکام آیا ان کو ان سے جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی وہ سب کچھ جو ان کے عمل تھے، یعنی کوئی بھی نعمت ان کی جو ان کے پاس انہوں نے سمجھی کہ مال کی وجہ سے آئی ہے، میری محنت کی وجہ سے ہی مجھے یہ مال ملا ہے یا علم کی وجہ سے ملا، تو وہ کام ہی نہ آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کمائی ان کی دنیا میں دھری کی دھری رہ گئی اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ جی ہم ہیں آیت نمبر 51 پہ۔ ایک چیز کسی نے ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز، اسکرین کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یا میں نے سیٹنگ آن نہیں کی ہے، تو میں تھوڑا سا کام دکھاتی ہے اسکرین جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 51 پہ آ جائیے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو نہ پہنچی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی، یعنی پچھلے لوگوں کی قارون وغیرہ کی مثال دے کے بتایا جا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے عنقریب پہنچیں گی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی کی۔ فَأَصْحَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی کی۔ ٹھیک ہے، ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ جو نعمتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہمیں نعمت مل رہی ہے، تو پھر ان کی نعمتیں انہیں کام نہ آئیں اور ان کو ان کی کمائیوں کے بدلے، ان کی غلط اعمال کے بدلے سزائیں دی گئیں۔ اور والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے عنقریب پہنچیں گی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی کی۔ وما هم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں اللہ رب العزت کو۔ اولم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہہ دیجئے میرے بندو، وہ لوگوں جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے خاص کر کے کہ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن لوگوں نے، جن میرے بندوں نے خود پر زیادتی کی، یعنی اسراف میں مال سے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، اسراف میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگا لینا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، نقصان اٹھائیں آپ جن سے، یعنی انسان کرتا ہی رہتا ہے اپنے ساتھ اسراف۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ رب العزت فرما رہے انہیں بتا دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اسلام لانے کے بعد کچھ مسلمانوں کو اپنے گناہ یاد آتے تھے اور وہ گناہ ان کو بہت تنگ کرتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ ہماری پکڑ ہو گئی ان گناہوں پر جو دور جہالت میں کیے تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم حالت اسلام میں آ گئے ہو تو پہلے کیے ہوئے پچھلے گناہ ارے معاف ہو جائیں گے،
میں نے معاف کر دیے ہیں، بلکہ اسلام جب لاتا ہے انسان تو کفر میں کیے ہوئے گناہ، اللہ کے کفر میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک جنرل بات بھی ہے، اگر ہم اسراف کے ساتھ ہم نادانی میں جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیں، گناہوں پر اصرار کرنے کی بات نہیں ہے، جو نادانی میں جہالت میں گناہ ہو جائے اور فوراً اس کے بعد توبہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں معاف کروں گا، یعنی اپنا ذمہ لیا ہے کہ میں ضرور معاف کروں گا۔ آیت نمبر 54، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، یعنی اللہ کی ناراضگی، ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے تم سے بار بار گناہ کرنے سے، تو انیبو رجوع کرو، یعنی توبہ کرو بار بار اپنے رب کی طرف، اور اسلمو، پلٹنے کے بعد نیک کام بھی کرو۔ فرمانبرداری کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کے کاموں میں بھی لگ جاؤ۔ تو قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اور پھر نہ تم مدد دیے جاؤ۔ تو یہ والی چیز ابھی باقی ہے کہ دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، تو گناہ سے بچیں، کوشش کریں کہ نہ کریں، پھر اصلاح بھی کریں، پھر گناہ کے بعد نیکی بھی کریں جیسے حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ تو ابھی بچت کا راستہ کھلا ہے، لیکن اگر موت کا فرشتہ نظر آئے گا تو بچت کا راستہ بند۔ واتبعوا، اور پیروی کرو بہترین کی جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب نے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ جب انسان پر کبھی تکلیف آ جائے، اور ایسی تکلیف آ جائے کہ سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی ہمیں تو کلو ہی نہیں مل رہا، آپ روحانی علاج کروائیں، وہ دم بھی چل رہے ہیں، درود بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آپ کو شفا نہیں ہو رہی، تو کبھی کبھی لا یشعرون، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ہماری کسی گناہ کی کارستانی ہوتی ہے وہ ان تقول، یا یہ نہ کہے کوئی نفس، یا حسرتا، اے میری حسرت، ہائے افسوس، ہائے حسرت، الا ما فرطت فی جنب اللہ، اوپر اس کے جو میں نے اللہ کے حق میں کمی کی، وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور البتہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ تو ایسا نہ ہو مرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، ابھی موقع ہے۔ او تقول، یا کہے کاش بے شک اللہ ہدایت دیتا مجھ کو، البتہ میں ہو جاتا تقوی والوں میں سے، تو آج سارے راستے کھلے ہیں۔ او تقول، یا کہے حین تر العذاب، جس وقت عذاب دیکھے، اب قبر میں یا موت کے فرشتے اگر سیاہ چہرے والے ہیں، دونوں ہی مرادے، لو ان لی کرا، کہ اگر ہوتی میرے لیے واپسی، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جائے۔ کرتن آ رہا ہے، کرتن کا مطلب ایک بار، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دیں یا اللہ، تو میں جو ہوں، یہ حسرتیں ہیں جو مرنے کے بعد کوئی بھی کر سکتا، تو دنیا میں کوشش میں لگے رہیں، ہم اللہ میں توفیق دے کے اس کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں۔ یہ سارے حسرت والی آیات تھیں جو 3 4 پچھلی ہم نے پڑھی ہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی فکذبت بہا، ہاں تحقیق آئیں تیرے پاس میری آیات تو نے جھٹلا دیا ان کو اور تکبر کیا تو نے، اور تھا تو کافروں میں سے۔ تو آیات کو تکبر کے ساتھ جھٹلانا، جو کہ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ کر رہے تھے، تو خاص کر کے یہاں وہ خطاب ہے۔ اور ویسے ہمارے لیے اگر ہم جنرل لیں تو پھر ہم اگر عمل نہیں کرتے اس کیٹیگری میں تو انشاءاللہ ہم نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر ہم بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اس میں مین میخ نکال رہے ہیں اور عمل نہیں کرنا چاہتے، دنیا میں ہی مگن ہیں، تو یہ حسرتیں کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یوم، اور جس دن قیامت کے تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، ان کے چہرے مسودہ سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے؟ یعنی تکبر، دیکھیے کچھ کے لیے کچھ گناہ ہے جن کے لیے خاص کر کے جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک تو مشرکین کے لیے ہے، ایک یہ تکبر کے ساتھ اللہ کی آیات کا انکار کرنے، مٹائی کے ساتھ اسلام کو ریجیکٹ کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر ایک جو وراثت میں حق نہیں دیتے، بہنوں کا حق نہیں دے رہے یا کسی اور کا حق نہیں دے رہے، تو جو قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ماں باپ جو ترکہ چھوڑ جائیں اس پر، ان کے لیے بھی پھر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کو کامیابی کے ساتھ بچا لے گا۔ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اور اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، حافظ ہے، یعنی خالق بھی ہے اور پھر اس کو اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے خزانے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ دراصل وہ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ اب کیا پھر سوائے اللہ کے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ تحقیق وہی کیا گیا آپ کی طرف اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے، کہ البتہ اگر شرک کیا آپ نے، البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل اور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی سب کو اطلاع دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن سب کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک کے ساتھ پہاڑ بھی لے آؤ اچھے کاموں کے، سب ضائع۔
وَلِلَّهُ بلکہ اللہ ہی ہے، بس آپ عبادت کیجیے اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان مطویات بیمینی، لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ جو ہم نے دیکھا تھا نا، جیسے اسکرولز ہوتے ہیں جو گول 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 لپٹتے ہیں، گیلیکسی اسی طرح سے، کائنات اسی طرح بنی اور اسی طرح ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو وہ واپس لپٹ جائے گی، اور کہاں یہاں پہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 68۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، پس بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، مگر جس کو چاہے اللہ۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ۔ اچھا، نفخ اولا کے بعد کہا جاتا ہے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے وہ فوت نہیں ہوں گے، وہ بعد میں فوت ہوں گے، تو یارا نا اللہ من شاء اللہ۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، تو دفتن وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، بہت معذرت، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ جی، واپس آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ۔ ہم تھے جناب آیت نمبر میں، ایک آیت پیچھے سے کرتی ہوں کنٹینیو، آیت نمبر 69 پہ آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ نہ صرف پتہ ہے، اللہ رب العزت اسے لکھوا بھی رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے لکھوا رہے ہیں نا۔ ہم بھولتے ہیں نا، اللہ تو نہیں، وما کان ربک نسیا، اللہ رب العزت تو نہیں بھولتے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہاکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس طرف، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ۔ اسی پہ سورت کا نام ہے سورہ زمر۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، تو ان سے کہیں گے اس کے کارندے، یعنی جو ان کے چوکیدار ہیں جہنم کے، وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ تمہارے پاس تمہارے رسولوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں خبردار کرتے اس دن کی ملاقات سے؟ قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی، لیکن حق ہو گئی بات عذاب کی کافروں کے اوپر۔ کیا بات عذاب کی؟ وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا تو میں جہنم کو ضرور ضرور شیطانوں سے اور اس کی پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا، تو وہ بات جو ہے ان پر ثابت ہو جائے گی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ رہنے والے ہو، پرماننٹ ریزیڈنسی۔
دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ہمیں گرین کارڈ مل جائے، ہمیں سٹیزن شپ مل جائے، تو یہاں ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی کا کارڈ ملا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اس میں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى جنت زمر، اب دوسرا گروپ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے جنت کی طرف، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، کس کے پاس؟ جنت کے پاس، وفتحت ابوابها، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، پہلے ہی کھول دیے جائیں گے تاکہ انتظار نہ ہو جنتیوں کے لیے۔ وقال، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، خزانتها، ان کے دربان، جنت کے دروازوں پہ جو فرشتے کھڑے ہیں وہ بھی بات کریں گے جنتیوں سے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طب تم، مبارک ہو تمہیں۔ طب تم کا مطلب یو آر دا لکی پیپل، مطلب طب تم جسے کہتے ہیں نا ویل ڈن، زبردست، بریوو، ماشاء اللہ، ہم جو طب تم ایک ایکسپریشن سمجھ لیں، مطلب انہیں اس طرح کے ایکسپریشن سے ویلکم کیا جائے گا۔ فادخلوها خالدین، بس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے، خالدین، یہ ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ، اور وارث بنایا ہم کو زمین کا، کس کا؟ یہاں جنت مراد ہے۔ نتبوأ، ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، خاص مکان بھی ہوں جنتیوں کے، اور وہ اس گھروں کو، اپنے گھروں کو ایسا پہچانتے ہوں گے، اس سے زیادہ پہچانتے ہوں گے دنیا میں جس طرح وہ اپنے گھروں کو پہچانتے، خاص مکان بھی ہوں گے، اور لہم فیہا ما یشاؤون، جہاں چاہے گھر بنا لے۔ ونعم اجر العاملین، تو کتنا اچھا ہے اجر عاملین، عمل کرنے والوں، عمل لازم، خواہشات اور صرف دعائیں کرتے رہنا ان سے کام نہیں چلے گا، دعائیں تو لازم ہیں ہی ہیں، عمل ایسی چیز، اصل چیز۔ وتر الملائکۃ حافین، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، من حول عرش اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد، یعنی سرکل بنا کے کھڑے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو جب عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کے پاس لکڑی کا ایک ہتھوڑی سی ہوتا ہے، اس کو 3 دفعہ وہ بجا دیتا ہے اور کہتا ہے کورٹ از ایڈجرنڈ، یہ فیصلہ ہو گیا، معاملہ ختم۔ تو یہاں پہ پورا منظر شروع سے چلایا ہے کہ پہلا سور پھونکا گیا، دوسرا سور پھونکا گیا، پہلے سب مر گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر گروہ بن گئے، پھر جہنم والے جنت میں چلے گئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم، جنت والے جنت، پھر اس کے بعد فیصلہ حق کے ساتھ ہو گیا، ان کو ویلکم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آخر میں وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہہ دیا جائے گا ساری تعریف اللہ کے لیے، چیپٹر کلوز، حساب کتاب۔ بہت پیاری اس میں منظر کشی کی گئی ہے، اور اگر آپ کو عربی سمجھ آتی ہو اتنی کہ آپ قرآن کی عربی سمجھ آتی ہو، اور پھر آپ اس کو عربی میں سنیں، صرف اردو سے تو تسلسل بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ میں بیچ میں کوشش بھی کرتی ہوں خاص صورتوں کو پڑھنے کی، لیکن وہ پورا کور نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر آپ عربی آپ کو اتنی آتی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ نے یاد کی ہے، اور اگر نہیں یاد کی تو شوق پیدا کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ اگلی دفعہ جب دورہ کروں تو میں عربی، بالکل ممکن ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو آپ اس کو پھر صرف عربی میں سنیں، توجہ سے سنیں۔ یہ آخر کی جو آیات ہیں جو نفخ فی الصور سے شروع ہوتی ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں، آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں حشر کے میدان میں کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی ہیں، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ آیت میں جو بات آیا نا کہ عرش کو حولا ربک، مطلب عرش کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، کیا منظر ہوگا کہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے بیچ میں، اور چاروں طرف اس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے کیا منظر ہوں گے، ہم اپنی عقل کے حساب سے سوچتے ہیں۔ سورۃ المومن کریں گے، اس میں ایک کردار ہے، ایک شخص ہے جن کا تذکرہ، انہی کے نام میں ان کو سورۃ المومن کہا گیا، ان کے بارے میں مزید دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، مکی سورہ ہے یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، حروف مقطعات، نازل کرنا ہے کتاب، اس کا قرآن مجید اتری ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، جو علم والا ہے۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی یا تو بخشش کروا لیں، توبہ کر کے گناہ معاف کروا لیں، ورنہ کیا ہے؟ شدید العقاب، بالطول، اور کیا ہے؟ فضل والا بھی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی،
الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ بہت جامع آیت ہے. مطلب آپ سے گناہ ہو گئے, آپ فوراً توبہ کر لیتے تو غافر الذنب, گناہ چھپ گیا, قابل توبہ قبول ہو گئی. نہیں کرتے شدید العقاب, ذی طول پھر بھی وہ فضل والا ہے. یعنی پلٹ آؤ, اللہ کا توبہ کیے نا, پلٹ آؤ گے تو فضل بھی ملے گا, گناہ بھی بخش دیے, اضافی بھی آپ کو ملے گا, ایڈیشنل بھی ملے گا. اور اگر نہیں یہ سب کرتے, دو ہی راستے نا, توبہ کر لیں یا توبہ نہیں کریں, تو الیہ المصیر, آنا اسی کی طرف ہے, پلٹ کے تو وہیں جانا ہے. تو اب چوائس آپ کی ہے, آپ اس کا ضد طول والی صلاحیت سے, جو اللہ رب العزت کی صفت ہے ضد طول والی کہ وہ فضل والا ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں, توبہ کر کے گناہ بخشوا لیں, یا نہ کریں. الیہ المصیر, پلٹنا اللہ کی جانب ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات سے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان کا چلنا پھرنا زمین ملکوں میں, یعنی چلنا پھرنا, یہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, ترقی یافتہ قومیں کوئی سی بھی ہوں, یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, اگر وہ شرک کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں تو انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ مشرک ہیں, ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے تو یہ اس لیے ترقی کر رہی ہے. دنیا کی ترقی جڑی ہوئی ہے, شرک کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. دنیا کی ترقی, دنیاوی ترقی, دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو ہم قرآن سے ہی ہم نے سیکھی. وہ ایک تو یہ کہ دنیا میں حصہ ہے ہر ایک, ضروری نہیں ہے کہ توحید والے بھی ترقی کر سکتے ہیں, شرک والے بھی ترقی کر سکتے ہیں. دنیا میں ایک حصہ ہے آپ جو آپ کو مل کے رہے گا. دوسری چیز, فساد کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی, شرک کے ساتھ حکومت چل جاتی. ہم نے سبا کا قصہ پڑھا نا, قوم سبا کا, اس میں کیا تھا, وہ خاتون تھی نا, سورج کو پوچھتے تھے, اور ہدہد نے آ کے کیا بتایا تھا, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت زبردست اس کا عرش ہے, بہت زبردست آرمی تھی اس کے پاس, اس کی حکومت تھی نا, برباد ہو گئی تھی نہیں, زبردست چل رہا تھا سارا کچھ. مشرکہ تھی وہ, بعد میں ہی مان لائی نا. تو حکومتیں کرپشن اور فساد کے ساتھ نہیں چلتی. اب وہ فساد کرنے والا ملک کوئی نان مسلم ہو یا مسلم ہو, پاکستان میں بھی اگر کرپشن ہے, فساد ہے, تو یہاں بھی ترقی نہیں ہوگی. اور بہت سارے ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں جو مشرکین ہیں, شرک کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بھی ترقی یافتہ نہیں ہے. اب ہم مسلمانوں کے لیے خاص ایک چیز ہے کتاب اللہ. اگر فساد سے کیسے بچے گا مسلمان, میں نان مسلم کی بات نہیں کر رہی, ان کی اپنی ایک اخلاقی اقدار ہیں جو ہر جگہ سے, میں کوئی بھی مذہب ہو, سب کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا, سب کو پتا ہے کہ قتل نہیں کرنا, سب کو پتا ہے کسی کا مال نہ حق نہیں کھانا. یہ برہان ہے جو اللہ نے ہر بندے پہ رکھا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا. تو یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں. تو اصل چیز یہی ہے جو اللہ نے برہان رکھا ہے, اگر اس کے ساتھ آپ جئیں گے تو آپ ترقی کریں گے, اس برہان کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے. مسلمانوں کے لیے کیونکہ حامل کتاب ہے, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, ان کا رتبہ بڑا ہے, اس لیے ان کی فتح قرآن کے ساتھ ہی ہے. دنیا میں بھی فتح قرآن کے ساتھ ہے, اور آخرت میں پھر چاہے مشرک ہو, چاہے نان مسلم ہے, مسلم ہے, ان سب کی فتح قرآن کے ساتھ. لیکن دنیا میں خاص کر کے حاملین قرآن اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو ان پہ ڈبل عذاب ہے ایک طرح. ہم تو کرپشن بھی کی گئے, قرآن بھی چھوڑا ہوا ہے ہم نے. جھٹلایا ان سے پہلے, کن سے پہلے, قوم اہل مکہ سے پہلے قوم نوح نے, اور گروہوں نے ان کے بعد. آج سمود کی بات ہو رہی ہے, قوم نوح کے بعد جو ہے محمد, اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ وہ پکڑیں اس کو, اور انہوں نے جھگڑا کیا ساتھ باطل کے تاکہ نیچا دکھائیں ساتھ اس کے حق کو. یعنی ہر پیغمبر کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے, رسول کو پکڑنے کی کوشش کی, یعنی قید کر لیں یا قتل کر لیں, اور حجت بھی کی اللہ کے حق, اللہ کے کلام کے ساتھ. فاخذتہم, تو میں نے پکڑ لیا ان کو, تو کس طرح تھی میری سزا. اور اسی طرح چسپا ہو گئی تیرے رب کی بات, یعنی رب کی بات کیا, نہیں مانو گے تو اصحاب السعیر, اصحاب النار ہو جاؤ گے. تیرے رب کی بات سچ ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ اصحاب النار, آگ والے ہیں. الذین یحملون, وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں, یہ افضل الملائکہ ہیں, اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں, بہت معزز ترین فرشتے ہیں جو اٹھاتے ہیں عرش کو. تو یہ کچھ فرشتے ہیں خاص جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان کی بات ہو رہی صرف. ومن حولہ, اور جس کے ارد گرد ہیں, وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے, اور وہ بخشش مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ اب دیکھیے جو بالکل قریب فرشتے ہیں نا, جو اللہ کے قریب ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہوئے نا, کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے, تو وہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں تو اللہ کے سب سے قریب ہیں. تو وہ کن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ایمان والوں کے لیے. کیا دعا کرتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمہ, اے ہمارے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے, بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی. وقہم عذاب الجحیم, اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے. ربنا, اے ہمارے رب, وادخلہم, اور داخل کر ان کو ہمیشگی کے باغات میں, وہ جو وعدہ کیا تھا تو نے ان سے, اور جو کوئی نیک ہو ان کے آباء و اجداد میں سے, اور ان کی بیویوں میں سے, اور ان کے بچوں میں سے, بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. وقہم السیئات,
اور بچا ان کو سزاؤں سے. ومن تق السیئات، اور جس کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے اس دن قیامت کے دن، فقد رحمتا، تو تحقیق رحم کیا تو نے اس پر. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی لوگ ہیں جو یہی وہ کامیابی ہے جو بڑی ہے. تو یہ وہ دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے جو توبہ کرنا ہے ایمان لانے کے بعد ان کے لیے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آواز دیے جائیں گے، کیا پکارے جائے گا ان کو، کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کیا بغض اللہ کا یا غصہ اللہ کا یا بیزاری اللہ کی زیادہ بڑا ہے تمہارے غصے سے اپنے نفسوں پر؟ جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے، یعنی جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تمہارے دلوں میں نفرت اور بغض آیا کرتی تھی. تو آج جو تمہیں اب یہ سزا دیکھنی پڑ رہی ہے، تو تم بتاؤ وہ جو غصہ تمہیں دنیا میں آتا تھا توحید پر وہ زیادہ بڑا تھا، یہ جو اب تم اللہ کے غضب کا شکار ہو رہے یہ غضب زیادہ بڑا ہے؟ قالوا وہ کہیں گے ربنا، اے رب، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو موت دی 2 بار اور تو نے زندگی بخشی ہم کو 2 بار. 2 بار موت دی. دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم مردہ ہوتے نا، روحیں ساری تھیں ان سے، پھر عہد لیا تھا، پھر وہ روحیں سلا دی، تو ایک موت وہ ہو گئی. پھر ایک جو بندہ مرتا ہے دنیا میں آ کر، یہ 2 موت ہو گئی. اور دنیا میں اور پھر 2 زندگیاں دینا، وہ کیسی زندگی جو ہم پہلے آسمانوں پہ روحیں کی کنڈیشن میں مرے ہوئے تو پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر قبر میں مرنے کے بعد دوبارہ پھر آخرت میں زندہ ہوگی، تو 2 زندگیاں ہی ہو گئی. فاعترفنا بذنوبنا، تو اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا. تو کیا ہے جہنم کی طرف کوئی راستہ، یعنی جہنم سے نکلنے کا کوئی سبیل ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ بات بوجہ اس کی کہ بے شک جب پکارا گیا اللہ کا، یعنی جب اللہ کو پکارا گیا اور اکیلے اسی کی بات ہوئی، توحید کی بات ہوئی، تم نے کفر کیا. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے تو تم مان گئے. یعنی جب توحید کی بات ہوتی تھی تو تم انکار کر دیا کرتے تھے، اور جب شرک کی بات ہوتی تھی تو تم ہیپی شیپی مان گئے، بالکل ٹھیک ہے ہم ایگری. فالحکم للہ العلی الکبیر، پر فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند ہے اور بہت بڑا ہے. وہ الذی یریکم آیاتی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہ جو رجوع کرتا ہو اللہ سے. فادعوا اللہ مخلصین، پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں کافر. آیت نمبر 15. رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، یعنی ایمان والوں کے درجے بلند کرنے والا ہے اللہ رب العزت. ذو العرش، عرش والا ہے، ڈالتا ہے وہی کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق، ملاقات کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو کے بارے میں پیغمبر بتائیں. یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہو جائیں گے، نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز. لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، یہ قیامت والے دن کہا جائے گا. للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو ایک ہے اور زبردست. تو اس دن اللہ رب العزت پکاریں گے بھی یوم الطلاق کو. یوم الطلاق کہہ سکتے ہیں آپ، قیامت کا انعام ہے. تو کس کے لیے بادشاہت؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت کے لیے جو زبردست ہے، قوت والا ہے، جو واحد ہے. الیوم، آیت نمبر 17. آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، نہیں ہوگا کوئی ظلم آج. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب. وانذرہم یوم العازفہ، اور خبردار کر دو ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت کا دن. اذا القلوب لدى الحناجر، جب دل حلق میں آ جائیں گے. اتنا وحشت والا وہ دن ہوگا کہ جیسے سینے میں، آج بھی ہم دنیا میں کیفیت ہوتی ہے نا، جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے. کبھی بندہ روتا ہے تو اتنی شدت سے روتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کچھ گلے میں، کاظمین کہتے ہیں نا، قزم آ کے ہمارے گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. وہ اس وقت خوف سے یہ کیفیت ہو جائے گی. قلوب لدل حناجر کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، نہیں ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے خیانت نگاہوں کی اور وہ بھی جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں. یعنی چور نگاہوں سے ہم مطلب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، یہ بڑی پیاری آیت ہے. جنرل بات بھی اللہ جانتا ہے خیانت، دوسری بات بھی کیونکہ توحید کا چل رہا ہے نا سلسلہ، وہ اسی سینیریو میں بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کبھی ہم کچھ کام اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مسجد جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں پہ خیانت ہوتی ہے چھوٹی موٹی. کہیں پہ کوئی ہوتا ہے کہ اچھا، جیسے یہ تب پتہ چلتا ہے جب حالات نہ بنے ہو، اب تب جائیں. اب پوری فیملی جا رہی ہے تو آپ بھی جا رہے ہیں کیونکہ سب جا رہے ہیں اس لیے آپ جا رہے ہیں. آپ ایک روٹین کے طور پہ جا رہے ہیں، آپ بس ماحول ہے اس لیے جا رہے ہیں. کبھی ماحول سے ٹکرا کے جب انسان کام کرتا ہے نا، اسی لیے تو تنہائی میں جو کیے ہوئے گناہ ہے ان کا اتنا زیادہ وبال ہے. تنہائی میں اللہ سے کی ہوئی کلام کی اتنی زیادہ جو تہجد ہے، اس کی درجات بلند کرتی ہے نا. تہجد کیوں تہجد درجات بلند کرتی ہے؟ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ کا
کام بڑا خالص ہو جاتا ہے. تو یہ جو خائنۃ الاعین یہ تذکرہ آتا ہے اور جو سینوں میں ہے، یہ مطلب کس سوچ سے کام کرے، کبھی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم یہ کام کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے. بہت زبردست آیت ہے یہ. اللہ رب العزت تو ہمیں بنایا نا اللہ نے، اصل جس نے بنایا وہ نہ جانے گا. سورہ ملک میں آتے ہیں نا الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے وہ نہ آپ کو نہیں جانے گا. کبھی ہم بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے. کبھی کوئی قرآن کی آیت ایسے کھل کے سامنے آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یا اللہ یہ تو ہو بہو میری نفسیات ہے، اس فیلنگ سے تو میں گزرتی ہوں، اور میں نے اسی فیلنگ کو جس سے میں گزرتی رہی ہوں میں نے نہیں پہچانا. آدھی آیت پڑھ رہی تو پہچان میں آ رہا ہے کہ ہاں میری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی. اللہ رب العزت ہے، وہ واقعی خالق ہے، وہ مالک ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دیدار سے نواز دیں، دیکھیں ہمارا رب کیسا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے نا، بس ہم ہاں الفاظ ہی نہیں ہے کیا کہہ سکتے. اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہماری خاموشی کو بھی سمجھتا ہے. وہ الفاظ جو ہمارے دلوں میں نہیں آتے اللہ کو بیان کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ جانتا ہے ان فیلنگز کے بدلے کون سے الفاظ ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. آیت نمبر 20 پہ آ جائیے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ. اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونی اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا. بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، آیت نمبر 21. کیا بھلا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وہ تھے زیادہ شدید ان کے مقابلے میں قوت میں بھی، اور انہوں نے زمین میں آثار بھی پیدا کیے، یعنی نشانیاں بھی بنائی تھی. فاخذهم الله بذنوبهم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما كان لهم من الله من واق، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. ذلك بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، اور یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آتے تھے. فکفروا، انہوں نے ان کا کفر کیا. فاخذهم الله، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے. انه قوی شدید العقاب، بے شک وہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. 9 نشانیاں تھی، 7 طرح کے عذاب ان پر آئے، اور ید بیدا روشن ہاتھ، اور عصا جو تھا، یہ ٹوٹل ملا کے 9. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن دلائل کے ساتھ. دلائل کہتے ہیں جو بات کرتے تھے. توحید بذات خود، توحید ایک دلیل رکھتی ہے، لیکن جو دربار میں کلام ہوا اور جو اس نے ڈیفائن کرنے کو کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کیا ہے، تو جو بھی آرگیومنٹ کیے وہ سب دلائل تھے. ادھر بھیجا تھا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، اور قارون کی طرف. تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے. فلما جاءہم بالحق، تو جب آگے ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا اقتلوا، قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو. تو 2 موقع پہ فرعون نے بچوں کو گردنیں کٹوائیں. ایک جس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، پھر ایک بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جو ایمان لاتے گئے، تو فرعون نے پھر یہ پنشمنٹ لگائی کہ جو بھی مسلمان ہوتا جا رہا ہے ان کے بھی جو بچے پیدا ہوں نسل کشی کرنا. یہ فلسطین میں ہو رہی ہے نسل کشی. اب ہم تو پہلے تو یہ تھا کہ عورتوں کو چھوڑ دیں، مطلب ایک بات ہے، یہ بھی ایک طرح کی سزا ہی تھی عورتوں کو چھوڑنا، یعنی لونڈیاں بنا لینا. یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیا معاملات رہیں گے، اللہ عالم. آج کل تو بم ہی گرا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں عورتیں بھی نہ چھوڑو، بچے بھی نہ چھوڑو، بوڑھے بھی نہ چھوڑو. فرعونیت سے بھی اوپر جا چکا ہے آج کا انسان. اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی میں، یعنی ان کی چال کارآمد نہیں ہوئی. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے ذرونی، چھوڑ دو مجھ کو، اقتل موسیٰ، میں قتل کر دوں موسیٰ کو. ولیدعو ربہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو. یعنی آل فرعون کا پورا لائف سٹائل موسیٰ بدل دے گا، اسے خوف تھا اس چیز، اور زمین میں فساد برپا کر دے گا. یہ اس کے اپنے خوف تھے. یہ 2 وجوہات بتا رہا ہے کہ مجھے قتل کرنا ہے. وجہ یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ تھے حضرت موسیٰ، ورنہ شاید وہ قتل کر بھی دیتا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. مینشن کر رہے ہیں جو تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، نہیں اللہ تمہارا رب ہے. میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پروٹیکشن چاہتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر. آیت نمبر 29، یہاں سے رجل مومن کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وہ کہا اس مومن شخص نے آل فرعون میں سے. اب آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، لیکن فرعون بہت سخت عذاب دیتا تھا، مطلب ٹارچر کرتا تھا بہت شدید. تو بہت خوف تھا آل فرعون میں. تو آل فرعون میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. تو یہ ایک انہی میں سے ایمان لایا تھا. یہ بول پڑا، یہ کہتا ہے
یک تم ایمانہ ہوں، جو یہ ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھا، اس نے ایکسپوز نہیں کیا تھا، لیکن ایک ایسا لیول آیا جب حضرت موسیٰ کے قتل کی بھی بات ہو رہی ہے، پیچھے ہم نے دیکھا تو وہ بول پڑا. وہ کہتا ہے آل فرعون میں سے جو کہ مومن مرتا، تم پھر یک تم ایمانہ ہوں، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کو جو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق لایا تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے. یعنی مثلاً اصحاب اخدود تھے نا، تقریباً 20,000 تھے جن کو جلا دیا گیا. 30 پارے میں ذکر آئے گا. کرسچن تھے اس وقت کے، مسلمان تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو، میرے مذہب کی طرف آ جاؤ. غالباً وہ بت پرست تھا بادشاہ. آگ کی خندق کھدوائی اور اس میں جو ایمان نہیں لا رہا تھا وہ اس کو زندہ اس میں پھینکتا جا. 20,000 لگ بھگ لوگوں کو اس نے اس طرح جلا دیا. تو لا الہ الا اللہ کی قیمت تھی اس وقت. تو مکی دور میں بھی شروع میں لا الہ الا اللہ کی قیمت جنت، یعنی ایمان کا اظہار کرنا، ایمان لے آنے کا مطلب تھا اب آپ یہ کفار مکہ آپ پہ وہ ظلم کے پہاڑ توڑیں گے کہ آپ اتنے تکلیفیں اٹھا لیں گے چھوٹے سے ہی دور میں کہ جنت مل جائے گی. آج کے دور میں یہ قیمت نہیں ہے. آپ اگر مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو اس کی قیمت انفیکٹ جنت نہیں ہے. کیوں؟ آپ تو بس اس کو ہمارا عملی طور پہ نبھانا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ فرعون کے دور میں کہنا، اصحاب الاخدود کے دور میں کہنا، یا کفار مکہ کے دور میں کہنا، یہ تھا نا پھر اب بھگتے ہیں آپ، ثابت کریں اپنا لا الہ الا اللہ کہنا. جو پہلی شہید ہوئی ہیں خاتون اسلام کی راہ میں، ان کی شرمگاہ میں نیزہ ڈال کے ان کو مارا گیا. تھنک اباؤٹ اٹ، تھنک اباؤٹ اٹ. آج ہم آزادی کے ساتھ ہم کبھی شکر نہیں ادا کرتے. ہم مساجد میں جاتے، ہم آزادی کے ساتھ بقرعید پہ قربانیاں کرتے، ہم رمضان کے روزے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے فریڈم. چائنا میں اس وقت وہ حال ہے مسلمانوں کے ساتھ، روزے نہیں رکھنے دیے جاتے ان کو. کچھ ایسے علاقے ہیں ان کی لڑکیوں کو مجبور کروا کے نان مسلمس کے ساتھ شادی کروا دی جاتی. کر لیں آپ کیا کریں گے؟ گھر میں بندہ رکھ دیا جاتا ہے، یہ بندہ گھر میں رہے گا، یہ روٹین دیکھے گا. آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے، آپ عبادت تو نہیں کر رہے. ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں اس کا؟ ہم کتنی زبردست ہمارے لائف سٹائل ہے. ہم آج قرآن کھول کے بیٹھے، ہمارا رویہ تو یہ تھا، ہم تب بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں نہیں، ہمیں سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا اللہ نے، یہ لو، اور ہم تب بھی تیار نہیں ہے کہ ہم وقت لگا لیں اس کتاب کو. یہ ہم کرنے بیٹھے ہیں دورہ قرآن، کوئی نیت کوئی ارادہ ہمارے دل میں ہے کہ اگلے سال جب میں کرنے بیٹھوں تو میں نے اتنا کچھ پڑھ لیا، یہ میرا ٹارگیٹ ہے اس سال، کچھ کر کے اٹھے. تو وہ بندہ کہتا ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یعنی تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ اس نے توحید کی بات کہی. اس نے کہا ہے کہ فرعون میرا رب نہیں، اللہ میرا رب ہے. اور جبکہ اس نے اس بات کو ایسی ہواؤں میں نہیں کہا، اس نے نشانیاں بھی دکھائی ہیں. وہی یکو کاذبا فعلیہ کذبا، وہ بندہ دلائل دے گا. وہ کہتا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اسی پر اس کا جھوٹ ہے. موسیٰ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ خود بھگتے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہوا تو سوچو، یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، پھر تو جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ تم کو پہنچے گی. یعنی یہ جو اس نے وعید سنائی ہے عذاب کی، وہ تو تمہیں پہنچے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو مسرف ہو، حد سے بڑھنے والا، اور کذاب جو جھوٹا ہو. یعنی یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے میں مسرف اور کذاب کون ہے؟ کہ تو موسیٰ کو رہے ہو، لیکن تم بذات خود فرعون اور آل فرعون اسراف زدہ قوم. غلام ہیں بنی اسرائیل، ان پہ ظلم کرتے تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے ہر معاملے میں. تو ان کو وہ کہتا ہے کہ اصل میں تم ہو یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، ظاہرین غالب آنے والے ہو تم زمین میں. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، پھر کون مدد کرے گا اس دن اگر اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا تمہارے پاس. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں دیکھتا ہوں تم کو. وما اهدیکم الی سبیل الرشاد، اور نہیں میں دکھاتا تم کو مگر راستہ بھلائی کا. یعنی وہ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں مجھے جو صحیح لگ رہا ہے نا، میں تو تمہیں وہ بات بتا، مجھے تو یہی صحیح. وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھ رہا ہے نا، کہ میں اس کو تو اتنی تکبر ہے کہ وہ رب سمجھ رہا ہے. تو وہ اپنے کانسیپٹ کو کہہ رہا ہے کہ میرا کانسیپٹ بیسٹ ہے. میں موسیٰ کو ساحر سمجھتا ہوں، کذاب سمجھتا ہوں، تو جو میں سوچتا ہوں کیونکہ میری سوچ بیسٹ ہے، تو یہ میرا جو وہ ہے رائے ہے، مشورہ ہے، یہی بیسٹ ہے. اور پلس یہ کہ میں تو تمہیں سیدھے راستے کے سبیل الرشاد یعنی بھلائی کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اسے اپنے اوپر اتنا کانفیڈینس ہے. وقال الذین آمنوا، اب رجل مومن دوبارہ بات کرتا ہے، کہتا ہے اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں تم پر مانند اس دن کے جو گروہوں پر آیا. یعنی پچھلے قوموں پہ جو عذاب آیا، اس کا مطلب ہے وہ اسٹڈی بھی کرتا تھا، کوئی ایسے ہی بندہ نہیں تھا، اس کو علم بھی ہے، ہسٹری کا علم ہے. مثل دأب قوم نوح، مانند حالت قوم نوح کے اور عاد کے اور سمود کے اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے، یعنی قوم لوط وغیرہ.
वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह तो अपने बंदों के साथ जुल्म का इरादा नहीं करता। और या कौम, ये मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाद, मैं डरता हूँ तुम पर कयामत पुकार, यौम तनाद कयामत का दिन है, ये कयामत के दिन को कहा जा रहा है, नहीं पुकारने के दिन से। आयत नंबर 30 पे हूँ मैं। यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, जिस दिन तुम फिर जाओगे पीठ फेरते हुए। मालकुम मिन अल्लाहि मिन आसिम, नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसको अल्लाह भटका दे तो नहीं इसके लिए कोई हादी। वलक़द जाअकुम यूसुफ, और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी तुम्हारे आबा ओ अजदाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए थे इनसे पहले, रोशन दलाइल के साथ। तुम मुसलसल रहे तुम शक में, मिम्मा जाअकुम भी, इस चीज के बारे में जो वो तुम्हारे लिए लाए, यानी इन्होंने जो तौहीद का पैगाम दिया तुम उस पर भी पहले शक करते रहे, नहीं तुम्हारे आबा ओ अजदाद। हत्ता इज़ा हलका, फिर ये हुआ जब वो फौत हो गए, कुल तुमने कहा, लन, हरगिज नहीं भेजेगा अल्लाह इसके बाद कोई रसूल। यानी जब वो मौजूद थे तो तुम उनका इनकार करते रहे, और जब वो चले गए तो कहने लगे हाँ कितने अच्छे इंसान थे, इनसे अच्छा तो कोई इंसान नहीं था। और अब आप देखिए दुनिया में होता है, माँ बाप जब दुनिया में होते हैं लोग उनकी वो खिदमत नहीं करते, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो बच्चे जब बैठते हैं हाँ अम्मी बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत अच्छे थे, फिर अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तो शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, इस मौके पे अम्मी ने अच्छा नहीं किया, इस मौके पे अब्बू ने अच्छा नहीं किया। तो ये एक नफ्सियात होती है इंसान। वहाँ उनकी नफ्सियात बता रहा है कि जब हजरत यूसुफ भी, वही मामला तुम हजरत मूसा के साथ कर रहे हो जो हजरत यूसुफ के साथ तुम्हारे एंसेस्टर्स ने किया, कि जब वो हजरत यूसुफ आए तुम इनकार किया, फिर जब वो चले गए तो तारीफें करने लगे उनकी। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुम मुर्ताब, बार बार मुस्रिफ कह रहा है वो आले फिरौन को। इसी तरह अल्लाह भटकाता है जो कोई हो हद से बढ़ने वाला और शक में पड़ने वाला। अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तान, वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयत से बगैर किसी दलील के, जो आई हो इनके पास, बड़ा है नाराजगी में अल्लाह के नजदीक और इन लोगों के नजदीक जो ईमान लाए। इन्होंने ऐसे लोगों पर बड़ी दिल में नाराजगी होती है कि ये किस तरह से अल्लाह के मामले में झगड़ रहे हैं। कदालिका यतबअल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, इस तरह अल्लाह मोहर लगा देता है ऊपर, हर ऊपर दिलों के, किनके, मुतकब्बिर तकब्बुर करने वालों के, और जब्बार, मुतकब्बिरीन और जब्बार के। आयत नंबर 36 पे हूँ मैं। वक़ाल फ़िरऔन, और फ़िरऔन ने कहा, या हामान, ए हामान, इब्निली, या हामान नुब्नी ली, ए हामान बना दे मेरे लिए एक महल ताकि मैं पहुंच सकूं रास्तों में। कौन से रास्ते? असबाब समावात, आसमानों के रास्ते। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग बनाओ बड़ी ऊंची सी, जरा मैं देखूं ना आसमानों पे जाकर। फत्तलिअ इला इलाही मूसा, ताकि मैं झांकूं मूसा के इलाह की तरफ, और बेशक मैं अलबत्ता गुमान करता हूँ इसको झूठा। वकज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमली, और इसी तरह खूबसूरत बनाया गया फिरौन के लिए इसका बुरा अमल, और वो रोक दिया गया रास्ते से, और नहीं है चाल फिरौन की मगर हलाकत में। वक़ाल अल्लज़ीना आमना, अब ये बीच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातें बताई। कहाँ तक? मुसरिफुन मुर्ताब, आयत 34 तक रुजुल मोमिन के डायलॉग थे। फिर 34 के बाद जो आयत हमारी 35 और 36 और 37 आई, ये फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन का रिएक्शन दिखाया, बताया। फिर अब दोबारा रुजुल मोमिन की बात आ रही है। वक़ाल अल्लज़ीन, और कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया था, ए मेरी कौम पैरवी करो, मैं रहनुमाई करूंगा तुम्हारा सबील रशाद, रहमत व दुरुस्त रास्ते की तरफ। या कौम, ए मेरी कौम, देखिए कितनी प्यार से मुखातिब करा हर जुमले में, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम। कहता है मजीद, है मेरी कौम, इन्नमा, बेशक, हाजिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी मता, ये तो देखो फायदा है, बस एक मता कहते हैं चंद रोज का फायदा, या जिससे आप फायदा उठा लें, जैसे टेम्परेरी तौर पर। वही ना आखिरत, और बेशक आखिरत वही घर है करार, यानी मुस्तकिल रिहाइश तो आखिरत में। वमन, वहाँ नहीं है सॉरी, मन अमिला सय्यिआ, जो कोई अमल करेगा तो ना बदला दिया जाएगा मगर इसी की मानिंद। वमन अमिला सालिहन, वमन अमिला सय्यिआ, जो बुरे अमल करेगा तो ना बदला दिया जाएगा मगर इसी की मानिंद। और जो कोई अमल करेगा अच्छे, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, और वो मोमिन हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो वो दाखिल होंगे जन्नत में, रुज़्क़ दिए जाएंगे इसमें बगैर हिसाब के। व या कौमी, ए मेरी कौम, मा ली अदउकुम इलन नजात, क्या है मेरे लिए मैं बुलाता हूँ तुमको निजात की तरफ, व तदउननी इलन नार, और तुम मुझे बुलाते हो आग की तरफ। तदउननी लिउकफिर बिल्लाह, तुम मुझे पुकारते हो कि मैं कुफ्र करूं अल्लाह के साथ, व उशरिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म, और मैं शरीक ठहराऊं अल्लाह के साथ जो नहीं है मेरे लिए इसका कोई इल्म, यानी बगैर इल्म के अल्लाह के साथ शिरक करूं। व अना अदूकुम इलल अजीजिल गफ्फार, और मैं बुलाता हूं तुमको जबरदस्त और बख्शिश फरमाने वाले की तरफ। इतनी प्यारी इसकी रजुल मोमिन का कलाम है। ला जरमा अन्नमा तदउननी इलैहि, नहीं कोई शक, बेशक तुम बुलाते हो मुझे जिसकी तरफ, लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया, नहीं है इसके लिए कोई दावत, यानी कोई इख्तियार ही नहीं है दुनिया में, वला फिल आखिरा, और ना ही आखिरत में। वन्ना मरद्दना इलल्लाह, और बेशक पलटना हमारा अल्लाह की तरफ है। व अन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार, और बेशक हद से बढ़ने वाले वो ही अस्हाबुन नार है, आग के साथी हैं, आग के दोस्त। अब आखिर में क्या कहता है? फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम,
بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، یعنی تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. کتنے پیارے الفاظ ہیں نا. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کیونکہ اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، مجھے شدید ٹارچر کریں گے اور مجھے مار ڈالیں گے. جن کو پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آ رہی انہیں میری بات سمجھ آئے گی، لیکن اس نے اپنی جان ماری پوری. اسی کو نیت اور کوشش کہتے ہیں. یہ تھی کوشش. وہ کھڑے ہو کر دربار میں یہ سارا کلام کر رہا ہے، یہ مختلف موقعوں پہ اس نے کیا جو بھی سینیریو اس وقت رہا ہوگا. تو یہ آخر میں وہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے جو میں. اب یہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے یاد کرنا، کہ جب عذاب سے دو چار ہو گے یاد کرو گے. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جب میں چلا جاؤں گا. وہی ہم نے دیکھا کہ جب دنیا میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں لوگ قدر نہیں کرتے، جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی باتیں کرتے ہیں. وہ فوّضُ امری اللہ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کے نزدیک. یعنی اب اس کو پتہ چل گیا میں مرنے والا ہوں، میں بڑی تکلیف کے ساتھ مرنے والا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بندوں کو. پس بچا لیا اس کو اللہ نے برائی سے جو انہوں نے چالیں چلی، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب سے. یعنی اللہ نے اس کو بھی بچا لیا. ٹھیک ہے، وہ بندے کو بچا لیا اللہ رب العزت نے. النار، آگ، یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر غدو و عشیٰ. یہ آل فرعون کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام. اور یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت. داخل کرو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو آل فرعون کو زیادہ سخت عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ باہم جھگڑیں گے آگ میں تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک تھے ہم تمہارے لیے تابع. قال انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا تم بچانے والے ہو ہم کو ایک حصے سے آگ کے. یعنی ہم نے دنیا میں ساری زندگی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر گزار دی، ہمیں تھوڑا سا اب فیور تو دو، ہمیں آگ سے بچاؤ، تھوڑا سا ہی بچاؤ. قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا کل، ہم سب اس میں ہیں. یہ آگ تو وہ ہمارا مقدر ہے، ہم تو سبھی اس میں. ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اب فیصلہ کر دیا جہنم کا اپنے بندوں کے بندوں، تو ہم نے یہی رہنا. قال الذین فی النار، تو کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دربانوں سے یا چوکیداروں سے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، یخفف، ہلکا کر دے، عنا، ہم سے، یومن من العذاب، عذاب میں سے ایک دن، یعنی ہمیں ایک دن کی ہی چھٹی مل جائے عذاب سے. قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ جو داروغہ ہوں گے وہ کہیں گے کیا بھلا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلائل لے کر. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے بس دعا کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر گم ہونے والی. تو وہ دعا، وہ کہیں گے کہ ہماری سفارش کر دو. تو جہنم پہ جو داروغہ ہیں، جہنم کے جو فرشتے ہیں، جہنم پہ جن کی ڈیوٹیاں ہوں گی، ان کا تذکرہ آتا ہے 29ویں پارے میں. اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ بہت سخت، ان کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور جب یہ جہنمی ان سے کہیں گے کہ ایک دن کی چھٹی مل جائے، یا تو وہ جہنم کے فرشتے کہیں گے دعا کرتے رہو، تمہاری دعائیں گم ہو جائیں گی. اب اس میں ایک بڑا پیارا پہلو یہ ہے کہ آج دنیا میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ گم نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہیں، یا تھوڑے وقفے سے قبول ہوتی ہیں، یا جمع کر لی جاتی ہیں آخرت میں اجر کی. کیونکہ ہم ایسی چیزیں بھی مانگتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ پھر دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. کبھی قبول کر لی جاتی ہیں کچھ دعائیں، کبھی کچھ دعائیں، لیکن پھر دلال، یہاں آیت نمبر 50 کے آخر میں گم ہو جائیں گی ان کی دعائیں. دعائیں تو کریں گے وہ، لیکن گم ہو جائیں گی، کھو جائیں گی. جیسے چیز کھو جاتی ہے نا، ہکا بکا رہ جاتے ہیں، میں یہی تو رکھی تھی دراز میں، مل ہی نہیں رہی. ہم اس چیز کے کھونے پہ حیران ہو جاتے ہیں. سوچے جہنمی جب دعا کر رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے اللہ ہم سے نہ بنائے، اور دعائیں جس کی مجھے سخت ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، وہ دعا ہی کھو گئی. آپ نے مانگی اور دعا کھو گئی. کہاں ہے دعا؟ دعا مانگی دعا کھو گئی. کہاں ہے دعا؟ ہو تو اوپر جائے، وہ کھو رہی ہیں، گم ہو رہی ہیں. آیت نمبر 51، انا، البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یعنی قیامت کے دن بھی ان کی مدد کی جائے گی جو رسول ہے اور جو ایمان والے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے. دیکھیں بدر میں وہی فرشتے اترے، یوم عذاب جو تھا فرشتے اترے، اور ویسے بھی مدد ہوتی ہے. یوم، جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور انہی کے لیے لعنت ہے، اور انہی کے لیے ہے بدترین ٹھکانہ. آیت 53، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو ہدایت، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، اور کتاب کا جو ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. فصبر، بس صبر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان وعد اللہ حق، تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کی، اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کو اور صبح کو.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں تھے، لیکن جو بہت تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ایک لیول ہوتا ہے، سرٹین لیول نیکی کرنے کا، اگر اس ہلکے سے لیول میں ہلکی پھلکی کمی ہو جائے وہ پھر ان کے لیے ایسے ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. مطلب جو بندہ ریگولر تہجد پڑھے، اگر وہ تہجد چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس پہ اتنا افسوس ہوگا جیسے عام بندہ جو فرض نمازیں پڑھتا ہے اس کو فرض نماز چھوڑنے پر افسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کا تقوی، جب آپ کا عمل بڑھتا ہے نا، عمل اور تقوی ڈائریکٹلی پروپورشنل، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اور ایمان بھی اس میں شامل ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا عمل بڑھتا ہے. جب عمل بڑھتا ہے تو آپ کا درجہ اوپر بڑھ جاتا ہے. جب درجہ اوپر بڑھتا ہے تو آپ کوئی چھوٹا سا بھی نیکی کا کام چھوڑتے ہیں تو آپ بہت افسوس کا شکار ہوتے ہیں. وہ آپ کو اس گناہ کی جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے بوجھ کے بعد نہیں لگتا ہے کہ مجھ سے کیسے مس ہو گیا یہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ گار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حیثیت انسان یا کسی کوئی چیز چھوٹی سی نیکی میں بھی کسی حوالے سے جو ان کا ایک لیول تھا اس میں کوئی کمی ہوئی تو اس کو پھر اس طرح سے کاؤنٹ کیا گیا. اچھا، ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں سے، آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ان کے سینوں میں مگر تکبر. وجہ بتا دی کہ کفار مکہ کیوں لڑ جھگڑتے ہیں، تکبر ہے. ما ہم ببالغی، نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، یعنی حقیقت میں ان میں کچھ نہیں ہے. یعنی ہماری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے فاستعذ باللہ، پس طلب کیجئے اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی انہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے شرک کا، وہ شرک کر رہے ہیں بغیر سلطان آتا ہمارا نا، کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی. ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اصل میں توحید کو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کبر، تکبر ہے، بڑائی ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے تفصیل طلب، تو دیکھ لینا چاہیے. نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، یعنی اس کبر اور بڑائی کو وہ پہنچنے والے نہیں ہیں. حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود بڑا بننا چاہتے ہیں. اس بڑا بننے کی وجہ سے وہ توحید کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بڑے بن نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، بس تعوذ باللہ، بس پناہ طلب کیجیے اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 57. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے انسانوں کی پیدائش سے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وما يستوي الاعمى والبصير، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. اب آپ دیکھیں، علم اور یہ اندھا اور دیکھنے والا، علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، جو اس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. ابھی آپ یہ پورے دورہ قرآن سے پہلے ہم ایک دفعہ گزر رہے ہیں نا، اور ہم ایک طرح سے ترجمہ ہی کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو اس دورہ قرآن سے پہلے جو آپ کا علم کا لیول تھا پلس جو عمل کا لیول تھا وہ الگ ہوگا. اور اتنے پارے ہم پڑھتے ہیں روز روز روز، اگر ہمارے دل واقعی زرخیز زمین کی طرح ہے تو ہمارا عمل تبدیل ہوگا. دل ہی سخت و بات دیگر ہے، اس میں فرق ہوگا. تو عامہ اور بصیر برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور نہ بدکار، نہ برے کام کرنے والے تھے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. تو دو کردار ہیں اور دو زاویے ہیں. دوسرے کردار کیا ہے؟ ایمان والے، اچھے عمل والے اور برے عمل والے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. کتنا کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. ان الساعہ، بے شک قیامت کی گھڑی البتہ آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا تمہارے لیے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخرین، ذلیل اور خوار ہو کر. یعنی اپنے مسائل کے حل کے لیے انسان کو اللہ کو ہی پکارنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں پکارنا. یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو. آیت نمبر 60 تھی، یہ 61 دیکھتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، اور دن روشن. بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں، بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے، شیطان ان پر آرام سے آسانی سے قابض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن سے جڑے رہیں گے، اچھے لوگوں میں جڑے رہیں گے تو شیطان کو تھوڑا سا تو ہارڈ ٹائم دیں گے نا ہم. اور اگر ہم ان چیزوں سے الگ ہو جائیں گے تو شیطان کے لیے بڑا ایزی ٹارگٹ ہو جائیں گے. آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار، اور آسمان کو چھت، اور صورتیں بنائی تمہاری، تو اچھی صورتیں بنائی تمہاری، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب.
فتبارک اللہ رب العالمین، پس بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی، فدعوہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ پھر وہی بات آ گئی کہ پکارنا اللہ کو ہی ہے اور کسی کو پکارنا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جب آ گئی میرے پاس بینات کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے، وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لاؤں رب العالمین کے لیے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر نکالتا ہے تم کو طفلا بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت کیا جاتا ہے اس سے پہلے، اور تاکہ تم پہنچو یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی فوت کر لیا جاتا ہے، ولی تبلغوا اجلا مسمى، اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ مدت کو، یعنی جو موت کی مدت فکس ہے، ولعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی اس ساری چیز میں عقل کا کیا سلسلہ، یعنی موت کبھی بھی آ جائے گی، اور عقل والی بات کیا ہے؟ صبر، کہ یہ ہونا ہے میرے ساتھ، اب میرے اعضا نے جواب دے دینا، واویلا نہیں مچانا۔ پھر کیا ہے عقل والی بات؟ تیاری، آخرت کی تیاری۔ جوانی میں تو میں بھرپور سجدے کر سکتی ہوں، بہت سارا قرآن پڑھ سکتی ہوں، انرجی ہے میرے پاس، بڑھاپے میں مجھے وضو کرنے میں بھی پریشانی ہونے والی، ٹھیک ہے نا؟ ایک پیرالیسس کا اٹیک ہوتا ہے، بندہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، واش روم جانے تک سے وہ الذی یحیی و یمیت، اور اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک کہتا ہے اس کو کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں، یعنی کون حاوی ہے ان پر، کون ان کی عقل کو لپیٹے ہوئے، کس نے ان کے دماغ بند کر رکھے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ نظر آ رہی ہے کہ چیز گواہی دے رہی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، کہ ہاں ان کی عقل پہ مت ماری گئی ہے کہ 2 3 4 10 اور کسی نے سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ساتھ اس کے جو بھیجا ہم نے اس کے ساتھ یعنی رسولوں کو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کب جانیں گے؟ اس جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں ہوں گی، اور وہ یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی حمیم، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں، پھر وہ جھونکے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کسی چیز کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے ان سے، اس سے پہلے، یعنی شامت آ جائے گی، سخت شامت ہے، اس کی وجہ سے انکار کر دیں گے، یا یہ حسرت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی ہم نے جن کو پکارا وہ تو کچھ تھے ہی نہیں، نہ جانے ہم کس کو پکارتے رہے، کس پہ محنت کرتے رہے، کس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے رہے، تو کچھ تھے ہی نہیں۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ کافروں کو، ذالکم، یہ بات بوجہ اس کی جو تھے تم خوش ہوتے زمین میں بغیر حق کے، یعنی وبما کنتم تمرحون، اور جو تم اتراتے تھے، دنیا میں جو بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کا کس سینس میں؟ کہ اللہ نے وہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنائے، لیکن فائدہ ان سے سب اٹھاتے ہیں۔ تو بے جا خوش ہونا نعمتوں پر اور اللہ کی نافرمانی میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا، یا جائز خوش ہونا نعمتوں پر اور پھر اس پہ اترانا، اکڑنا، یہ جیسے قارون کا رویہ تھا، یا جیسے ہم کوئی شادی وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں کہ شادی ہے تو حد سے زیادہ اسراف کر دیا اور اکڑ رہے اپنے اس اسراف پہ، تکبر ہوئے، لباس بنائے تو لاکھوں روپے کا اس پہ کام کروا لیا ہے، برائڈل ڈریس ہے تو وہ ایسا ڈریس ہے دلہن نے ایک دفعہ پہننا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ڈریس بنوا لیا ہے کہ وہ پیچھے سے وہ 2 میٹر لٹک رہا ہے زمین کے اوپر، اور اس پہ اترا بھی رہے کہ ہم نے چیزیں بیلنس میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈریس، اچھا آپ اس کو بیچ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہاں میرا برائڈل ڈریس ہے میں اس کو بیچ دوں گی، کسی کو دے دوں گی، یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام جو ہے وہ اسراف کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت ہمیں مسرف نہ بنائے۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جائے جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے، بس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اہل مکہ پہ عذاب آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کرنے کے بعد ان پر عذاب آئے، پہلے ہی نہ یور جاؤں، تو ہماری طرف ہی وہ سب لوٹائی جائے، یعنی یہ کیونکہ کفار مکہ بار بار تمنا بھی کرتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہی چلے جائیں تو ان کو آسانی ملے، تو اللہ رب العزت فرمانے عذاب تو آنا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، تم اگر چلے جاؤ تب بھی آنا ہے، اور پھر
یرجعون میری طرف آئیں گے، آنا تو انہوں نے میری طرف، میں تو ان کا حساب کروں گا ہی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو بیان کر دیا ہم نے آپ پر، یعنی قرآن میں ان کا تذکرہ، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو ہم نے بیان نہیں کیا آپ پر، یعنی بہت سارے پیغمبر بھیجے لیکن سب کے نام قرآن میں نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کوئی اختیار کسی رسول کے لیے کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب آ گیا حکم اللہ کا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا ساتھ حق کے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارے میں پڑ گئے وہاں مبطلون، باطل لوگ، غلط کار۔ یعنی فیصلہ کیا آ گیا جب عذاب کا فیصلہ آ گیا، پیغمبر بھیجا، اس نے ساری ہدایات دی، ایک خاص وقت تھا قوم کے لیے کہ وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، وہ نہیں لائیں، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے رسول اور ایمان والوں کو بچا لیا اور مبطلون کو سزا دے دی گئی۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ تم سوار کرو ان میں سے، تاکہ تم سواری کرو ان میں سے، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، تمہارے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں، اور تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو تم جہاں جانا چاہتے ہو، ٹریول کرنا چاہتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سواری بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنا سامان اٹھا کے کہاں لے کے جائیں؟ آپ دیکھیں یہاں سے وہاں ٹریول کرتے ہیں آپ، عمرے پہ ہی حج پہ ہی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا وہ پراپر سامان ہوتا ہے جو ان کی ضرورت ہوتا ہے، ہر چیز وہاں جا کے تو آپ نہیں خرید سکتے، خریدنے کے لیے پیسے بھی ہونی چاہیے، کچھ چیزیں گھر میں پہلے سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے اٹھا کے بس ساتھ رکھنی ہوتی ہے، بس سواری ہوتی ہے تو آپ اتنے بڑے بڑے بیگ رکھ لیتے ہیں، نہیں تو یہ اللہ نعمت یاد کروانے ہیں اہل مکہ کو۔ وعلیہا، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیوں میں سے، پس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے کس طرح وہ انجام ہے لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ کثرت میں ان سے زیادہ شدید اور قوت میں بھی زیادہ شدید، آثار اور آثار کے اعتبار سے بھی زمین میں بس نہ کام آیا ان کو جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے، یعنی وہ بڑی کلچرل اور سویلائزڈ قومیں تھی اہل مکہ کے مقابلے میں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سب برابر ہو گئی۔ فلما جاءتهم 84، تو جب ذرا فلما جاءتهم، تو جب آئیں ان کے پاس ان کے رسول جب آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے، تو وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا، یعنی وہ اپنے دنیاوی علم پر ہی تکبر کا شکار رہے۔ وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے، یعنی اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ ان تک پہنچ گئے، پھر عذاب تک پہنچ گئے۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وحدہ، اکیلے اسی پر۔ یہ فرعون نے بھی کہا تھا نا جب عذاب دیکھا تھا، اس نے بھی ایمان کا اظہار کیا تھا، وکفرنا، اور کفر کیا ہم نے ساتھ اس کے جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ فلم یکن ینفعهم ایمانهم، بس نہ دیا نفع ان کو ان کے ایمان نے، لما رأوا، جب انہوں نے دیکھ لیا کیا چیز، باسنا، ہمارا عذاب، تو عذاب کے وقت جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں بندے کی روح جمع ہو کے وہ غرغرے جیسی آواز آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سنت اللہ التی قد خلت، سنت ہے اللہ کی، طریقہ ہے اللہ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں سے، وخسر ہنالک الکافرون، اور نقصان اٹھایا اسی جگہ کافروں نے، یعنی انجام دیکھ کر تو ہر ایک توبہ کر لے گا، ہر ایک توبہ کر لے گا، لیکن وہ توبہ فائدہ نہیں، پھر انسان پاگلوں کی طرح ہو جائے گا روز محشر میں جب پار ہوں گے، کبھی ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے، تخاصم ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، کبھی انکار کر دیں گے نہیں ہم تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں تھے، کبھی اقرار کر لیں گے کہ نہیں لمبا صبر ہوا اب تو آگے ہمارا ٹھکانا ہے، بھلے رکیں بھلے نہ رکیں، ایک کیونکہ جب بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے نا تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ حال ہو جائے گا، تو آخری مہلت بس وہی تک ہے جب تک آپ کو فرشتہ نظر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ السجدہ مکی ہے، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ ہے، اتاری ہوئی ہے، قرآن یا یہ سورہ ایک ہی بات ہے، رحمان رحیم کی طرف سے ایک کتاب ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب ہے کھول کر بیان کی گئی ہے اس کی آیات، قرآن ہے یہ عربی میں ایک قوم کے لیے ہے جو علم رکھتی ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، فعارض اکثرهم، تو روگردانی کرو ان میں سے اکثر وہ سنتے نہیں ہیں، قرآن بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، اکثریت نے منہ موڑ رکھا ہے، قرآن میں جتنی خوبیاں ہیں ان خوبیوں سے تو ہم نے بھی منہ موڑ رکھا ہے، بھی ویسے نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، جتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اجر سے نوازے، اور ہمیں بہرحال خوش بھی ہونا چاہیے کہ ہم بالکل اداسی والا پہلو ہم پہ غالب نہ آ جائے، لیکن قرآن میں جتنی خیر اور برکت ہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کی جانی چاہیے تھی، تو وہ ہم اس کی قدر کر بھی نہیں سکتے، اسی طرح قرآن میں موتی بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں،
کتنا نکالے بندہ. ہمیں حسرت تو ہر موقع پہ رہتی ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں لیتے، بہت تھوڑا سا لیتے ہیں اس سے. تو اکثریت ہیں جو سنتے نہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنہ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں اس سے جو تم ہم پکارتے ہو، یعنی توحید کی طرف سے ہمارے دل پردے میں ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے یعنی بوجھ ہے. ومن بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. فعمل، پس عمل کرو، اننا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. خوب تکبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم بولتے رہو ہمارے سامنے، توحید کی بات کرتے رہو، تو ہمارے تو کانوں پہ بھی پردہ ہے، ہمارے دل بھی لپٹے ہوئے ہیں غلاف میں، اور تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب بھی. نہیں تم اپنی تبلیغ کا کام کرو، کرتے رہو، ہم پہ کوئی نہیں اثر ہونا ہے. تکبر کی انتہا ہے. قل انما، کہہ دیجئے کہ بے شک میں انسان ہوں تمہاری مانند، وہی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے. فاستقیموا، تو سیدھے چلو اسی کی طرف، اور بخشش مانگو اس سے. وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. الذین، وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ اور آخرت کے ساتھ وہ انکاری ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. قل انکم لتکفرون بالذی، آیت نمبر 9، کہہ دیجئے کہ آپ بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو ساتھ اس ہستی کے جس نے پیدا کیا زمینوں کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وتجعلون، اور تم بناتے ہو لہو، اس کے لیے اندادا شریک. ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمام جہانوں کا. اچھا، اب یہ 2 دن کی بات ہو رہی ہے تو مختلف سٹیجز میں زمین بتائیے. سبتتی ایام بھی آتا ہے نا، تو یہاں زمین کی بات ہو رہی ہے. اور خلق السماوات والارض، مطلب پوری کائنات کی ایک طرح سے بات ہے، اور وہ اس میں کیا کیا شامل ہے، کیونکہ ہم نے بھی ایکسپلور نہیں کیا کائنات کی کیا لمٹس ہے، تو ہم پھر بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ نے بتا دیا سبتتی ایام. اب یہاں پہ زمین کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن، زمین کو 2 دن پہ بنایا گیا تھا اللہ کے لیے. ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمہارے تمام جہانوں کا. وجعل فیہا رواسیا، اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اس کے اوپر سے، اور برکت ڈال دی اس میں. زمین میں برکت کیا ڈال دی؟ سب چیزیں زمین میں ہے نا. وقدر فیہا، اور مقدر کی اقواتہا، اس کی پیداوار کو، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. تو مقدر کی یعنی کون سا پھل، کون سا پھول کتنی تعداد میں ہوگا، کہاں ہوگا، کس جگہ پہ کون رہے گا، کون سے پہاڑوں میں کتنے منرلز ہوں گے، کہاں سے کوئی کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں سونا نکل رہا ہے، کہیں چاندی نکل رہا ہے، کہیں ریت ہے، کہیں پہ زرخیز زمین ہے. یہ سب اس کی اقواتی ہے. سواء للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے ہے یہ، یعنی صرف انسانوں کے لیے زمین سے فائدہ اٹھانا نہیں، یہ سوال کرنے والا یعنی ضرورت مند، حاجت مند. تو جو بھی چاہے گا، جس کی بھی جو ضرورت ہے، چاہے وہ کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی سب کی ضرورتیں اللہ نے زمین میں رکھ دی. ثم استوى، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور دھواں تھا، وہی دخان. فقال لها، تو کہا اس نے اس سے اور زمین سے، ائتیا، دونوں آ جاؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا، دونوں نے کہا، آتینا طاعین، ہم آ گئے فرما بردار ہو. ٹھیک ہے. فقضاہن، تو اس نے مقرر کیا ان کو 7 آسمان اور 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا، یعنی 7 آسمان بنائے گئے، جو بھی ہماری انفارمیشن میں نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے کیونکہ بتا دیا ہمیں، تو ہمارا ایمان تو بہرحال کامل ہے، لیکن امید ہے کہ سائنس ایک لیول پہ جا کے اس کو بھی ڈسکور کرے گی کہ 7 ڈیز سے کیا مراد. وزینا سما دنیا بمصابیح، اور خوبصورت بنا دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ اور حفاظت کے لیے. یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا. فإن اعرضوا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں ڈراتا ہوں تم کو عذاب سے، مانند عذاب کی قوم عاد سے. لیکن پیچھے نشانی کس کے لیے دی ہوئی ہے؟ جو مستقبل میں لوگ آنے والے 7 آسمان. اور اس سے پیچھے جو نشانیاں دی تھی انعام، سواری، وہ کن کے لیے تھی؟ وہ اس وقت کے خاص کر کے لوگوں کے لیے تھی، کیونکہ انہیں تو 7 آسمان والا کانسیپٹ نہیں پتا نا، اور یہ ڈیز کے حوالے سے انہیں تو نہیں پتا، یہ تو بات کا انسان آئے گا ریسرچ کرے گا، تو قرآن میں سب کے لیے سب کچھ ہے. فإن اعرضوا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں ڈراتا ہوں تم کو عذاب سے، مانند عذاب کے قوم عاد اور سمود کے. پھر جب آئے ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اور کیا کہا انہوں نے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. انہوں نے کہا اگر چاہتا ہمارا رب البتہ اتار دیتا فرشتے. فإنما بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ساتھ اس کے جو تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. فاما عاد، تو رہے عاد، فاستکبروا فی الارض، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے. وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کون قوت میں ہو سکتا ہے. قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا نا، ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ یہ بڑے لمبے چوڑے قوت والے تھے، آپس میں لڑتے تھے، درخت اکھاڑ کر زمین سے ایک دوسرے کو مارتے تھے اس سے. اولم یرو، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ان کو، وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیات کو انکار کرتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو، تند، تیز، ٹھنڈی، شور والی ہوا تھی. فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں.
العذاب الآخرتی اخزی وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 16 17۔ واما ثمود، اور رہے ثمود تو ہدایت دی ہم نے ان کو، تو انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر، تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ چنگھاڑ نے عذاب کی رسوا کن بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے ہیں، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، انہوں نے نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے۔ ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کے آگ کی طرف، فہم یوزعون، تو وہ جمع کیے جائیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، جب وہ آئیں گے اس کے پاس، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، لجلودہم، اپنے کھالوں کو، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کھالیں کہیں گی بلوایا ہم کو اللہ نے، وہ ذات ہے جس نے بلوایا ہر چیز کو۔ وہو خلقکم اول مرہ، اور اس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون، اور نہ تھے تم چھپ سکتے کہ گواہی دیتے تم پر تمہارے خلاف کان تمہارے اور تمہاری نگاہیں اور تمہاری کھالیں، یعنی اللہ ان سے گواہی دلوا رہا ہے جن سے انسان کہیں چھپ نہیں سکتا۔ لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر لیتا ہے، اب اللہ سے چھپ کے بھی کرتا ہے تو اللہ تو ہے ہی گواہ، لیکن اللہ نے تو حجت ہمارے خلاف قائم کرنی ہے نا۔ اللہ رب العزت تو ویسے ہی جانتے ہیں، اللہ تو مستقبل جانتے ہیں، مستقبل میں کون کیا گناہ کرے، تو انسان کے خلاف ہی حجت قائم ہونی ہے، تو اس کے خلاف اسی کے اعضاء سے گواہی دلوا دی جائے گی۔ ولیکن ظننتم، لیکن گمان کیا تم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت کچھ اس میں سے تم عمل کرتے ہو، یعنی وہی کہ اللہ تو جانتا تھا نا، تو اللہ نے پھر اسی طرح سے اعضاء کوئی گواہ بنا دیا۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، اور یہ ہے گمان تمہارا وہ جو گمان کیا تم نے اپنے رب کے ساتھ، اس نے ہلاک کیا تم کو، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں، یہ تمہارے گمان نے تمہیں ہلاک کر ڈالا ہے، تمہارے گمان غلط تھے، اللہ ہلاک نہیں کر رہا تمہیں، تم نے جو عمل کیے تھے وہ تمہیں ہلاک کر۔ وَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ٹھکانہ ہے ان کا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہے وہ عذر قبول کیے جانے والے، یعنی قیامت کے دن اللہ کو منانے کی کوشش کر بھی لیں تو اس دن تو عذر کسی کا نہیں، کوئی اپنا عذر نہیں پیش کر سکتا، قبول نہیں کیے جانے والے، جن پر یہ حجت تمام ہو جائے گی۔ ویسے تو لوگ عذر پیش کریں گے اپنے، جن کے عذر صحیح ہوں گے وہ عذر پیش کر سکتے ہیں، پھر واللہ مطلب اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرمائے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ عذر پیش نہیں ہوں گے، پوری پوری ڈیٹیل حجتیں ہوں گی وہاں پہ، بہت لمبے لمبے چوڑے کیسز ہوں گے، ہو جائے گا فیصلہ، سریع الحساب ہے اللہ، زور سے اثر کے درمیان، اتنے وقت میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ جانتا ہے یہ کس طرح سے ہونا ہے، لیکن ہر ایک شخص کی ایک ایک چیز کھول کے رکھی جائے گی۔ فقیدنا لہم قرناء، اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے ساتھی، تو اس طرح کے لوگوں کے کون ساتھی ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں شیطان بھی ہوتے ہیں۔ فزینوا لہم ما بین ایدیہم، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھا، یعنی ان کے دنیاوی امور، خواہشات اتباع کرنی، دنیا میں مگن ہو گئے، وہی خوشنما بنا دی، یعنی اسی کے لیے محنت کرتے رہے۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے تھا، یعنی آخرت کا انجام حساب، یہ بھلا دیا ان کو۔ وہ حق علیہم، اور حق ہو گئی ان پر بات گروہوں میں سے، قد خلت من قبلہم، جو پیچھے گزر چکے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو نافرمان ہوں گے ان سے جہنم بھر دی جائے گی، اللہ کا جو قول ہے یہ ان پر سچ ہو گیا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک تھے وہ خسارہ پانے والے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، تم نہ سنو اس قرآن کو، یعنی قرآن نہیں سننا، والغوا فیہ، اور بےہودہ گوئی کرو جب قرآن پڑھا جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پائیں۔ اب قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں قرآن پڑھتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، شور مچاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، قرآن نہ سنے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن کا اثر ہوتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے تو باقاعدہ انہوں نے مطلب معاہدہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کروایا تھا کہ آپ بآواز بلند، کیونکہ رقیق القلب تھے حضرت بکر صدیق، بہت نرم دل کے تھے، روتے تھے جب قرآن، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، گھر میں ہی ایک طرح سے مسجد ٹائپ کی بنا، اب وہ دیہاتی ماحول تھا، کوئی ایسا شہر تو نہیں تھا جیسے آج کل کے شہر ہیں، تو دیواریں اس کی چھوٹی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق جب نماز پڑھتے تو قرآن پڑھتے، جب وہ قرآن پڑھتے تو بھائی وہ پڑھتے قرآن ماشاءاللہ، تو وہ جو عورتیں بچے جو ہے نا دیواروں کے پاس جمع ہو جاتے، جھانکتے، قرآن سنتے، حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہوئے روتے، تو ان کے دلوں پہ جو کفار کے گھر والے تھے، جو بچے تھے، جو عورتیں تھیں، ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا اس کا، وہ اس پہ بھی پھر انہوں نے بحث مباحثے کی کہ یہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ
یہاں پہ وہ ان کا تفصیلات بیان ہو رہی ہے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اسوأ الذی کانوا، بدترین اس چیز کی جو تھے وہ عمل کرتے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. کیا؟ النار، آگ. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے. قال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، آیت نمبر 28 ہے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، اے ہمارے رب دکھا ہم کو وہ لوگ جنہوں نے بھٹکا دیا ہم کو، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلہما تحت الاقدامنا، ہم ان کو کچل کے رکھ دیں اپنے پیروں کے نیچے. لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نچلوں میں سے. یعنی غصے میں، تکلیف میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا نا، ذرا ان کو ہمیں دکھا دے اللہ، انہوں نے پیروں ترے کو چل دیا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تم مستقیم، پھر وہ جم گئے اس پہ. تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری پاؤ جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جس کے ساتھ تم وعدہ کیے جاتے تھے. تو فرشتے اترتے. فرشتے کب اترتے ہیں؟ دو صلاحیتیں بتائی جا رہی ہیں. قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ، اور دوسرا ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے. تو دنیا میں بھی فرشتے ان کی مدد کرتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ ڈرو نہ غم کرو. مشکل ہو، پریشانی ہو تو آپ کو اچھے خیالات آتے ہیں دل میں، آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کو بچا لیتا ہے. کبھی کبھی آپ برائی کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن ایسے حالات نہیں بنتے، آپ تیاری بھی کر لیتے ہیں اس کی لیکن وہ آپ سے گناہ نہیں ہو پاتا. آپ نے ارادہ کیا ہوتا ہے اچھا میں اب یوٹیوب نہیں دیکھوں، آپ اس پہ جمے ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، پھر آپ نے کسی دن کھول کے جیسی بیٹھی اور آپ نے بڑا لڑ کے آپ نے کلک کر دیا یوٹیوب پہ. جیسے ہی آپ نے یوٹیوب کا لنک کھولا پتا چلا اچھا انٹرنیٹ نہیں، اب آپ فوراً آپ ٹھٹک جائیں گے کہ نہیں، اللہ نے مجھے ایک موقع دیا، آپ فوراً اس کو بند کرے کہ میں نے نہیں دیکھنا. تو یہ مدد آ گئی، یعنی آپ نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا لیکن آگے سے دیوار آ گئی. تو جو کہتا ہے نا ربنا اللہ تم مستقام ہو، پھر اس پہ جم جائے، یعنی کوشش کرے اس کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا. تو دنیا میں بھی فرشتوں سے مدد آتی ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہ پھر آخرت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مدد کہتے ہیں کہ ریلیکس کر رہے ہیں اس پہ، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے موت کی. تو اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، اور جنت ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا. تو یہ روشن چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں. خوشبو ہوتی ہے اس میں، اتنی خوشبو کہ اگر وہ تو ایک پردے کے پیچھے ہے نا، برزخ کے پیچھے کے معاملات ہیں. اگر دنیا کے اسباب والے معاملات ہیں تو پورا پلانٹ ارتھ جو اس سے مہک جائے، اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو ہوتی ہے. اور پھر وہ اس کی روح کو کھٹ پٹ جیسے ہی جسم سے باہر آتی فوراً اس میں جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. آپ بالکل دیکھیں کہ تحد نظر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ریلیکس رہے، پریشان نہ ہو، خوبصورت چہرے ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فی الآخرہ، اور آخرت میں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم چاہو گے. جنت کی خوشخبری کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم مانگو گے. یعنی ساری تمنائیں آرزویں پوری ہو گئیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں. اس وقت کے مسلمانوں کو بھی ذہن میں لائیے جو اتنی مشکلات میں جی رہے تھے کہ موت کے وقت ان کو خوشخبری دی جا رہی کہ جتنی دنیا میں تم نے تکلیفیں مصائب اٹھائے توحید کی وجہ سے، وہ سب ختم. اب جب بالکل ریلیکس ہو جاؤ، سب کچھ آگے آسان ہے. نزلم، مہمانی ہے، غفور الرحیم کی طرف سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس سے جو بلائے اللہ کی طرف اور عمل کرے اچھے، اور کہے اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اپنے مسلمانوں پر عزت اور فخر ہونا چاہیے. سب سے اچھی پکار کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، یعنی اللہ سے جوڑنا، سب سے عمدہ کام یہ ہے. اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں. آج مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم کہیں اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے، اپنا حجاب دکھاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. داڑھی والے بیچارے شرمندہ رہتے ہیں. نہیں، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں برابر ہو سکتی برائی اور نہ بھلائی. یعنی جزا میں بھی برابر نہیں ہے، کرنے میں بھی برابر نہیں ہو سکتا. رات صبح سوئے پڑے رہنا اور صبح اٹھ کے نماز پڑھنا دنیا میں بھی برابر نہیں ہو سکتا. آپ کا آرام خراب ہوتا ہے تو پھر جزا میں کیسے برابر ہو؟ نہیں. ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ساتھ اس طریقے کے جو زیادہ اچھا ہو. یعنی برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنا مراد ہے.
تو دفتن وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان جو عداوت تھی، کانہ ولی حمیم، تو گویا وہ ہو جائے گا دوست پکا۔ تو جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کا بڑا پیارا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے نا، جب آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ آپ بندہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، چاہے وہ سب سے بڑا ہی نہیں۔ سب سے بڑا وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ جو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا اور کانٹے پھیلایا کرتی تھی، روز پھیلا دیا کرتی تھی کہ یہ حرم تک جائے گا تو یہ اس کو پریشانی، دروازے کے آگے رکھ، تو کچھ دن نظر نہیں آئے وہ کانٹے اور کچرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پتہ کیا کہاں ہے وہ عورت؟ تو عورت بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مطلب پوچھنے کے لیے اس کو چلے گئے۔ تو پھر جب اس کو پتا چلا کہ یہ شخص جس کے راستے میں کانٹے پھیلاتی تھی تو یہ میری خبر گیری کے لیے آ گیا، تو آپ یہ دیکھیں عیادت کے لیے جب وہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ دیکھیں وہ ایمان لائی اور وہ کیسی پھر محبوب ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک عورت مکے میں داخل ہونے لگی تو وزن اٹھایا ہوا تھا اس نے بوجھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راستے میں مل گئے، تو کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وزن اٹھا کے چلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا بوجھ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا بوجھ پکڑ لیا، تو جہاں تک جانا تھا وہاں تک چھوڑنے لگے، تو وہ کلام کرنے لگی، وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے آپ ایک شخص ہے، محمد ہے، بہت بڑا شاعر ہے اور جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کا بوجھ اٹھائے رہے، پٹک کے پھینک نہیں دیا کہ یہ پکڑو اپنا بوجھ، اماں بھی تم مجھے کچھ کہہ رہی ہو۔ اٹھائے اس کا سامان جب چھوڑتے گئے، اور بعد میں جب اس خاتون کو پتا چلا کہ یہ محمد یہ تھے، یہ ہے اصل، یہ جو ریومرز تھیں اور اصل میں محمد تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا پھر اس کی محبت کا عالم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ بہت زبردست فارمولا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، تو لیکن یہ بہت زبردست کام ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے تو وہ شخص جس کے درمیان اور تیرے درمیان دشمنی ہے تو وہ تیرا پکا دوست بن جائے گا، جگری بن جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں ہما سے، ہما بخار کو کہتے ہیں نا حمیم، کھولتا ہوا پانی، یعنی اس کی دوستی میں اتنا جوش ہوگا، اتنی حرارت ہوگی جیسے کھولتے ہوئے پانی میں ہوتی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، دیکھیں اللہ رب العزت ہی آگے بتا رہے ہیں کہ نہیں ڈالا جاتا اس کو، یعنی اس عمل کو، مگر ان لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں، بہت صبر والا کام ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں ڈالا جاتا اس کو مگر اس پر جو بڑی قسمت والا ہو۔ تو اگر کسی میں صبر کا یہ لیول ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرے، تو وہ دیکھیے ذو حظ عظیم بھی ہے اور صبر کرنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 36 پر آ جاتے ہیں، وَإِمَّا، اور اگر وسوسہ آئے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، پس پناہ مانگ لو اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وسوسے آئیں تو دعائیں بھی پڑھیں، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین بہت اچھی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی اس کو جھٹکیں دماغ سے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے پیدا کیا ان کو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ فإن استکبروا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فالذین عند ربک، تو وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، کون ہیں؟ فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے رات اور دن اور نہیں وہ تھکتے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو کہ دبی ہوئی ہے، یعنی خشک مٹی ہوتی ہے نا، سکڑ کے کریکس بن جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی وہ ہلتی ہے اور پھولتی ہے، یعنی پھول جاتی ہے نا خشک مٹی۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس کو البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا انسان بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، دیکھیں جسم چینج ہو جائیں گے، روحیں وہی ہوں گی، جسم دوسرے دے دیے جائیں گے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خاص کر کے ٹیل بون جو ہوتی ہے اس میں سے اس کا ایک ذرہ پرزرو رہے گا، باقی پورا گل سڑ کے ریسائکل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک ذرے سے اب ہم سمجھ سکتے ہیں آج کے انسان، یہ بخاری میں حدیث ہے، آج کا انسان سمجھتا ہے ڈی این اے اس کا کہہ لیں ایک طرح ڈی این اے باقی ہے، ادروائز تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ذرہ، تو اس کے اوپر اس کی باڈی کی دوبارہ کنسٹرکشن ہو جائے گی قیامت میں جو ہوگا۔ باقی جسم کا سارا حصہ وہ گل سڑ گیا، مٹی میں مل گیا، درخت بن گیا، پھر اس نے کسی کو کھا لیا، واللہ عالم کیا پروسیس ہوگا، لیکن ایک ذرے پہ دوبارہ باڈی کھڑی کر دی جائے گی۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ آیت 40، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، یعنی الحاد کا مطلب ایک طرف جھکنا ہوتا ہے، انحراف کرنا، کمی کرنا، اصل سے ہٹا دینا۔ لحد بغلی قبر کو کہتے ہیں نا، تو قبر تو بیچ میں ہوتی ہے لیکن سائڈ میں کھود دیتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں، یعنی مین قبر سے آپ ہٹ گئے۔ تو قرآن کی آیات میں الحاد کرنا، لا یخفون علیہا، نہیں چھپ سکتے ہم سے، یعنی قرآن میں جو مین میں ایک نکالے گا، قرآن میں بات کچھ ہوئی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس میں کچھ بات کر کے بیان کرے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے وہ ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے
یہ وہ جو آئے گا امن میں، امن والا ہوگا قیامت کے دن. اعملوا، عمل کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے. ان ساری چیزیں کھول کھول کے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، سب کچھ بتا دیا. نتائج وہ پورا پیپر آؤٹ ہو گیا، اس کے آنسر شیٹ بھی دے دی گئی ہے، آنسر شیٹ کے بعد کس کو کس طرح کا رزلٹ ملے گا وہ بھی بتا دیا گیا، ہر چیز بتا دی گئی ہے. اس کے بعد اعملوا ما شئتم، نو اٹس یور چوائس، تم نے کیا کرنا ہے. سب کچھ میں نے بتا دیا کھول کھول کے. ایک چیز مددگار بھی بھیج دیا، سیمپل پیپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو ایسے عمل ہوتا ہے، عمل کرنے والے بھی بتا دیے، سب کچھ بتا دیا. اب تمہاری جو چوائس ہے تم اختیار کر لو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. انہ بما تعملون بصیر. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، جب وہ ان کے پاس آ گئی. اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے جو زبردست ہے. لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس پر باطل. قرآن میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کے اندر کوئی جھوٹ ہے، کوئی باطل ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی باطل آ سکتا ہے. من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، یعنی اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ داخل ہو سکتا ہے اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، نازل کرتا ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے. یعنی نہ کوئی ماضی میں اس میں کوئی باطل داخل کر سکا، اس کو بدل سکا، نہ مستقبل میں کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. اچھا، یہ نازل کردہ حکمت والے تعریف والے کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو کہا گیا وہی چیزیں ہیں جو کہی گئی ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے تھے. ان ربک، بے شک رب تیرا، کیا کہا گیا تھا؟ ساحر، مجنون. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ پہ الزامات آئے وہ تو آپ سے پہلے بھی سارے ہی رسولوں پہ لگائے گئے تھے. بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا اور دردناک سزا دینے والا ہے. ولو جعلناہ قرآنا عجمیا، اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمی، البتہ وہ کہتے کہ کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی آیات. عجمی و عربی، یہ عجمی ہے کیا؟ عجمی اور عربی، یعنی اگر عربی کیونکہ مخاطب ہیں تو قرآن عربی میں آیا. اگر میں اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے، قرآن کو نہیں مان رہے، تو اگر میں کسی اور زبان میں بھیج دیتا تو کہتے لو ہم تو عربی ہیں اور ہمیں قرآن عربی، ہم تو عربی ہیں اور قرآن ہمیں عجمی دے دیا. عجمی کا مطلب نان عرب، کسی بھی دوسری لینگویج میں ادر دین عربک. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ہدایت اور شفا ہے، یعنی قرآن. والذین، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں پر بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے. یہی لوگ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے. یعنی قرآن کی جب بات کریں تو ان کو لگتا ہے بہت دور کی کوئی بات کر رہا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات ہے جو ہماری عقل پہ ہی نہیں آ رہی. تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے ہمیں تو کوئی دور کی بات ہے. قرآن سے جب آپ کا کنیکشن بنے، قرآن آپ کو اپنے پاس لگے، ہر وقت محسوس ہو قرآن آپ کو، تو یعنی آپ کی قربت بن رہی ہے، اس سے آپ کا عمل بڑھ رہا ہے یا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. قرآن کی باتیں سن کے ایسی لگیں کہ کوئی کسی دوسرے سیارے کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن پر وقت نہیں رہا، قرآن سے آپ بہت دور ہو چکے ہیں. اسی طرح تلاوت کا معاملہ ہے. تلاوت میں جب آپ بہت ہی اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ قرآن نہیں پڑھتی. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو لفظ آپ کی زبان پہ رواں ہو چکے. تو اگر آپ یہ چیز، یہ سائنس ہے کہ ہمارا کتنا وقت لگاتے ہیں قرآن پہ، ہمارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا اس میں. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے، یعنی بات کیا کہ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. لَقُضِیَ بَیْنَھُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان. وَإِنَّھُمْ، اور بے شک وہ، البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے، مریب، بے چین کر دینے والے. من عمل صالحا، جس نے عمل کیے اچھے تو اپنی ہی ذات کے لیے اچھے عمل کیے. ومن اساء، اور جس نے برا کیا فعلیہا، تو وہ اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں تیرا رب بہت ظلم کرنے والا بندوں پر. اللہ رب العزت تو بندوں پر ظلم نہیں کرتے، انسان کو چوائس دی گئی ہے، وہ خود سلیکٹ کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.